سید الاولی سید الآخری، تجھ سا کوئی نہیں، تجھ سا کوئی نہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا الذین آمنوا اذا لقیتم فئۃ فاثبتوا واذکروا اللہ کثیرا لعلکم تفلحون۔ وَأَطِیعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَلَا تَنَازَعُوا فَتَفْشَلُوا وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ وَاصْبِرُوا إِنَّ اللَّهَ مَعَ الصَّابِرِينَ۔ وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ خَرَجُوا مِنْ دِيَارِهِمْ بَطَرًا وَرِئَاءَ النَّاسِ وَيَصُدُّونَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ وَاللَّهُ بِمَا يَعْمَلُونَ مُحِيطٌ۔ وَإِذْ زَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ وَقَالَ لَا غَالِبَ لَكُمُ الْيَوْمَ مِنَ النَّاسِ وَإِنِّي جَارٌ لَكُمْ فَلَمَّا تَرَاءَتِ الْفِئَتَانِ نَكَصَ عَلَىٰ عَقِبَيْهِ وَقَالَ إِنِّي بَرِيءٌ مِّنكُمْ إِنِّي أَرَىٰ مَا لَا تَرَوْنَ إِنِّي أَخَافُ اللَّهَ وَاللَّهُ شَدِيدُ الْعِقَابِ۔ إِذْ يَقُولُ الْمُنَافِقُونَ وَالَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ غَرَّ هَٰؤُلَاءِ دِينُهُمْ وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَإِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ۔ وَلَوْ تَرَىٰ إِذْ يَتَوَفَّى الَّذِينَ كَفَرُوا الْمَلَائِكَةُ يَضْرِبُونَ وُجُوهَهُمْ وَأَدْبَارَهُمْ وَذُوقُوا عَذَابَ الْحَرِيقِ ذَٰلِكَ بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيكُمْ وَأَنَّ اللَّهَ لَيْسَ بِظَلَّامٍ لِّلْعَبِيدِ۔ اللهم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ رب زدني علما۔ یا رب صل وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ معزز خواتین و حضرات، اللہ تبارک و تعالی نے جس قدر بھی شرائع سماویہ نازل فرمائی ہیں اور ان کی شرع اور فرع کے لیے انبیاء کرام کی مقدس اور مطہر جماعت مبعوث فرمائی ہے، ان سب کا پیغام اصولیات میں یکساں ہے، فروعات میں زمانے اور دہر کے تقاضوں کے مطابق اس دور کے معاشروں اور انسانی آبادیوں کے کفالت اور ان کے لیے رہنمائی کا سامان، اس کے اندر حالات کے مطابق تغیرات ہوتے رہے۔ انسان کو جو اللہ کی طرف سے پیغام عطا ہوا ہے، اس میں یہ بات طے ہے، یہ ہر شریعت میں اصول کے طور پر اللہ نے اپنے پیغام اور اپنے انبیاء کرام کی وساطت سے یہ لوگوں کو واضح طور پر بتایا ہے، سمجھایا ہے، باور کروایا کہ انسان جب سے اس جہان میں آتا ہے اور جب تک رہتا ہے اور پھر جب اس جہان سے چلا جاتا ہے اور جب تک اگلے جہان میں رہتا ہے اور پھر جب وہاں سے بھی چلا جائے گا اور عالم برزخ سے ہوتا ہوا عالم خلد تک اس
کے اوپر جو کچھ بیتنا ہے، جن مراحل سے اس نے گزرنا ہے، جو کچھ اس کے ساتھ ان جہانوں میں پیش آنے والا ہے، وہ سب کچھ یہی بتا دیں۔ اور اس کے بعد جس طرح انسان کو اس جہان میں زندگی گزارنا ہے اور اس کے نتائج اور عواقب اگلے جہان میں اس کو پیش آنے ہیں، ان سب کے بارے میں بھی یہاں بتا دیں۔ اور پھر اس کے نتائج کیا ہونے ہیں، اس نے آگے جا کر جو یہاں زندگی گزار کر جاتا ہے، چاہے وہ معاملہ قبر کا ہو، حشر کا ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور حاضری کا ہو، پل صراط کا ہو اور عالم خلد کا ہو، اس سارے کے نتیجے میں جو کچھ اسے یہاں کرنا چاہیے وہ بھی بتا دیتا ہے، اور جو کچھ نہیں کرنا چاہیے وہ بھی واضح بتا دیتا ہے، یعنی ڈوز اور ڈونٹس دونوں بتا دیتا ہے۔ انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام کی شان یہ ہوتی ہے کہ وہ انسان کے سامنے جن کو وہ مخاطب کرتے ہیں، جن پر وہ مبعوث ہوتے ہیں، جن لوگوں کے اوپر اللہ کی طرف سے وہ شریعت لاتے ہیں، وہ سارا کچھ پریکٹیکلی ان کے سامنے شبانہ روز کر کے دکھاتے ہیں۔ اور جو لوگ ان کے ساتھ لبیک کے شرف سے بازیاب ہوتے ہیں، ان کو ایک پوری دنیا کے سامنے نمونے کے طور پر پیش فرماتے ہیں اور دنیا کو دکھا دیتے ہیں کہ جو کچھ ہم لائے ہیں اور جو کچھ اللہ کی طرف سے تمہارے لیے ہے، اس کا عملی نمونہ یہ ہے۔ وہ جماعت تھوڑی ہو یا زیادہ ہو یا نہ بھی ہو، بہرحال ان کی تعلیمات اظہر من الشمس ہوتی ہیں، ان میں کوئی ریب نہیں ہوتا، کوئی جھول نہیں ہوتا، کوئی عوج نہیں ہوتا، کوئی کجی نہیں ہوتی۔ وہ بڑے ٹھوس زمینی حقائق ہوتے ہیں، زندگی کے عملیات پر مبنی ہوتے ہیں، اور ان کے کرنے کے خوشگوار نتائج دنیا کے سامنے ہوتے ہیں، اور نہ کرنے کے نتائج بھی دنیا دیکھ لیتی ہے۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی شان مطہر و مقدس میں ایسا دوام اور ثبات ہے کہ جب سے اللہ کی طرف سے اسلام آیا ہے اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت اور فیضان کا پیغام آیا ہے، اور جب تک اس کے بعد انسان آتے رہیں گے اور یہ لیل و نہار شروق و غروب ہوتے رہیں گے، اس وقت تک صرف اور صرف اللہ کی طرف سے یہی پیغام، یہی نظام، یہی کلام، یہی قرآن اور یہی شریعت خیر الانام، یہ عبدالآباد تک انسان کے سامنے اس کی زندگی کے ہر پہلو کو جگمگ کرتا ہوا اس کے اوپر سورج سے بھی زیادہ تیز روشنی اور کرنیں بکھیرتی رہے گی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طفیل زندگی کے ہر شعبے میں، زندگی کی تمام جو باریکیاں ہیں، مرضیات ربانی ہیں، اتباعات نبی علیہ صاحب الصلاۃ والسلام ہیں، ان سب کے بارے میں سیر حاصل اطلاعات بہم فرمائیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خدام کی زندگیوں کا ایک ایک پہلو اس شریعت اسلامیہ اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیغام اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت خیر الانام کی عملی تعبیر کے طور پر روز روشن کی طرح عبدالآباد تک آیا۔ قرآن نے
زیادہ تر امور میں اصول بیان فرمائے، فروعات اور ان کی تشریحات آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت خیر الانام اور آپ کی حیات مطہر و مقدس اور اسوہ مبارکہ اور تأمل صحابہ کا مجموعہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور مطہر و مقدس میں جو معاشرہ موجود تھا، اس معاشرے کے دو پہلو، نبوت مطہر و مقدس کے دو پہلو، اور اسی طرح نزول قرآن کے بھی دو پہلو۔ ایک کا تعلق آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مکی حیات طیبہ سے ہے، اس میں ایمانیات، اعتقادات اور اس کے علاوہ اللہ کی طرف سے انسان کے لیے جو بنیادی احکامات ان کا بیان، اور جو دوسرا دور ہے جو کم و بیش ایک اشرے پر ہے، اس دور میں زندگی کے عملی پہلوؤں کی طرف رہنمائی۔ اس لیے میں نے پچھلی دفعہ بھی عرض کیا تھا، حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ جیسی عظیم الشان ہستی جب وہ تعلیمات اپنے شاگردوں کو قرآن کے بارے میں دیتے تھے تو ان تعلیمات کے نتیجے میں وہ فرماتے تھے، یہ ان کے فرمودات اور تعلیمات کا حصہ ہے جس کو مفسرین کرام نے قرآن کریم کی شرح اور فرع کی بنیاد بنایا، کہ قرآن کی تمام تعلیمات کی عمارت 4 ستونوں پر کھڑی ہے۔ ان میں جو پہلا ہے تعارف اللہ کا اپنے پاک کلام میں، وہ خلاقیت سے متعلق ہے کہ وہ خالق ہے، مالک ہے، وہ اس ساری کائنات کا بادشاہ ہے۔ یہ پیغام جو ہے یہ سورت فاتحہ سے لے کر اور سورت المائدہ تک ہے۔ سورت فاتحہ سے اس کی ابتدا ہوتی ہے اور سورت المائدہ تک جاتی ہے۔ اس کے بعد دوسرا حصہ ہے اس کی ربوبیت کا، کہ وہ جو کچھ اس نے کائنات میں تخلیق فرمایا ہے اور بسایا ہے، جتنی مخلوقات کا نظام اس نے قائم فرمایا ہے، وہ اس سب سے پوری طرح واقف ہے، ان کے تقاضوں کو جانتا ہے، اپنی مخلوقات کی ہر ضرورت کو وہ سمجھتا ہے، اور اس کی تکمیل کے اوپر پوری طرح وہ ربوبیت کے زور پر قادر اور مالک ہے۔ وہ اس کے تمام تقاضوں کے اوپر اس کو قائم رکھے ہوئے ہے اور وہ بہم پہنچا رہا ہے، چاہے وہ سمندر کی تہ کے اندر رہنے والا مچھلی کا پونگ ہو، اس کو بھی لے کر، یا فضاؤں میں اڑنے والے پرندوں سے لے کر، بہائم سے لے کر، جنگلوں میں رہنے والے درندوں تک، اس کو سارا پتہ ہے، اور اس کے نتیجے میں وہ اس کے تقاضوں کو پورا کر رہا ہے۔ یہ جو احکامات اور یہ اس کا جو تعارف ہے ربوبیت کا، یہ تعارف سورت انعام سے شروع ہوتا ہے اور سورت بنی اسرائیل تک جاتا ہے۔ یہ اس کا دوسرا پہلو، اور اس کا تیسرا پہلو جو ہے وہ فرماتے ہیں علماء کرام حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کی تعلیمات کی روشنی، کہ وہ سورت بنی اسرائیل کے بعد سورت کہف سے شروع ہوتا ہے اور سورت احزاب تک جاتا ہے۔ 22ویں سپارے تک، 15ویں سپارے سے جاتا ہے
اور پھر 22 وہ تیسرا اس کی حاکمیت ہے، اس کی جو شان ہے، اس کی جو ذات حاکمہ ہے، محکمہ، جو میں چاہتا ہوں وہ کرتا ہوں، کائنات میری ہے، میرے حکم کے تابع ہے، میری مرضی سے وہ رواں دواں، اور جب تک میں چاہتا ہوں اس وقت تک اسے قائم رکھتا ہوں، اور جب نہیں چاہتا تو پھر اس کو صفحہ ہستی سے مٹنے میں آنکھ کی جھپک سے پہلے ختم کر۔ اس کا تعارف جو ہے وہ سورت احزاب تک ہے۔ اس کے بعد سبا سورت سے لے کر الی قرآن الآخر، یہ اس نے فرمایا ہے کہ یہ سب کچھ جو ہے یہ دوام نہیں ہے، اس کو ثبات نہیں ہے، اس کو میں نیست و نابود کر دوں گا۔ میں نے ایک دن رکھا ہے جس دن میں نے سارے انسانوں کو، جو آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت کے قیام تک آخری انسان بھی جو ہوگا، اس سب کو میرے حضور کھڑا ہونا ہوگا، اور یہ روز محشر، روز قیامت ہے، اس کے احوال اس نے سورت سبا سے لے کر الی قرآن آخر۔ اور اس پر عجیب بات یہ ہے کہ یہ ساری صورتیں مکی، سورت فاتحہ بھی مکی، سورت انعام بھی مکی ہے جہاں دوسرا کام شروع ہوتا ہے، سورت سبا بھی مکی ہے، اور اسی طرح یہ آخر تک وہ ساری مکی صورت ہے۔ اور اس سے بھی عجیب تر بات یہ ہے کہ ان ساری صورتوں کا آغاز الحمدللہ سے شروع ہوتا ہے، اس اپنی حمد و ثنا کی طرف اس نے سب سے پہلے متوجہ فرمایا۔ سورت فاتحہ ہے تو الحمدللہ رب العالمین الرحمن، اس کے بعد دوسرا جو حکم ہے وہ سورت انعام سے شروع ہوتا ہے، الحمدللہ خلق السماوات والارض وجعل الظلمات والنور۔ اسی طرح تیسرا سورت کہف سے شروع ہوتا ہے، الحمدللہ الذی، اسی در سے شروع ہوتا ہے۔ اسی طرح چوتھا ہے الحمدللہ الذی لہ ملک السماوات وما فی الارض وَلَهُ الْحَمْدُ فِي الْآخِرَةِ، یہ سورت سبا ہے۔ تو تمام کی تمام احکامات کی شروعات جو صورتوں سے شروع ہوتی ہے وہ ایک تو ساری مکی ہے، کیونکہ وہاں نیا جو اللہ کی طرف سے ایک دین متعارف ہو رہا تھا وہ سارے اللہ کی حمد و ثنا سے شروع ہو رہا تھا، اور پھر وہ مکہ کے اندر نزول ہوا ہے ان کا، اس لیے کہ وہ جو ہے وہ 13 سال کی زندگی جو ہے وہ انسان کو بنیاد فراہم کرتی ہے کہ اس نے اس جہان میں کس طرح رہنا ہے، کس نظریے کے ساتھ رہنا ہے، کس خیالات کے ساتھ رہنا ہے، کس ایمان اور ایقان کے ساتھ رہنا ہے، اور یہ سارا جس کو عطا ہوتا ہے یہ اللہ کی حمد و ثنا کے نتیجے میں بطور انعام ہوتا ہے، اسی لیے ساری بنیاد اس کی حمد و ثنا۔ تو یہ جو سورت انفال ہے یہ جو ہے یہ دوسرے حصے میں ہے، یعنی جیسے میں نے عرض کیا الحمد سے لے کر سورت مائدہ تک جو ہے وہ پہلا ہے، اس کی خلاقیت، دوسرا جو ہے یہ اس کی ربوبیت ہے۔ اس ربوبیت کا جو قرآن کا حصہ ہے یہ اس میں سے ایک سورت ہے، اور یہ مدنی سورت ہے۔ اور اس کے اندر کا ایک عجیب پہلو یہ ہے کہ یہ سورت جو ہے یہ کفر اور اسلام کے ابتدائی مارکے کے احوال بیان کرتی ہے، جو پہلا ٹکراؤ تھا، اور وہ ٹکراؤ ایسا ہے کہ اس دن جس دن یہ ٹکراؤ ہوا ہے اس کے ٹکراؤ کی گونج جو ہے وہ عرش سے پرے سنی گئی۔ اللہ نے اس دن کو یوم الفرقان کہا،
فرق کر دیں، اور کسی غزوے کو یوم الفرقان نہیں کہا۔ احد بھی بڑا مارکا تھا، خندق بھی بہت بڑا مارکا تھا، حنین بھی بڑا مارکا تھا، مگر اس کو یوم الفرقان نہیں کہا، یوم الفرقان بدر ہوگا۔ ایک حدیث مبارکہ بڑی عجیب ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب یہ جو شیطان ہے، ابلیس جو ہے، یہ سال میں ایک دن اتنا ذلیل ہوتا ہے کہ سارا سال اتنا ذلیل نہیں ہوتا، اس دن بڑا ذلیل ہوتا، اور اس سارے سال کے علاوہ پورے اس جہان میں ایک دن وہ اتنا ذلیل ہوا ہے کہ اس سے اور زیادہ ذلت اور درماندگی پھر اس کو کبھی نہیں ہے۔ جتنی وہ سال ذلیل ہوتا ہے، اتنا ذلیل وہ ایک دفعہ جتنا اس دن ہوا ہے، اتنا ذلیل وہ ساری زندگی نہیں۔ صحابہ بڑے سے حیران ہوئے، انہوں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ کون سا سال کا دن ہے اور وہ کون سا پورے جہان میں ایک دن ہے جس دن وہ ذلیل ہوا؟ فرمایا سال میں جو وہ ذلیل ہوتا ہے ایک دن، وہ ہے یوم عرفہ، جو عرفات کا دن ہوتا ہے، بڑا ذلیل ہوتا ہے اس دن، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی جتنی رحمت سارا سال اس کائنات پر برستی ہے، وہ رحمت جو ہے وہ زوال سے لے کر غروب آفتاب تک 9 ذی الحج کو یوم عرفہ کے دن وہ اس میدان میں برستی، اور وہ بڑا ذلیل ہوتا ہے، اور وہ انسان بھی بڑا بدبخت ہوتا ہے جو اس دن بھی خالی رہ جائے۔ اس حدیث مبارکہ کی شرح میں محدثین فرماتے ہیں کہ جتنی رحمت سارا سال اللہ کی انسانوں پر برستی ہے، وہ اس دن یوم عرفہ کو زوال سے لے کر اور مغرب تک اس میدان میں لوگوں پر برستی ہے، اور اس دن شیطان بڑا ذلیل ہوتا۔ صحابہ نے عرض کیا رسول اللہ، وہ دوسرا دن کون سا ہے جس دن وہ پورے اس سارے زمانوں میں سب سے زیادہ ذلیل ہوا تھا؟ آپ نے فرمایا وہ یوم الفرقان، یوم بدر کا دن تھا، جس بڑا ذلیل ہوا اس دن۔ ساری زندگی جتنی سال میں اس کو ذلت وہاں ہوتی ہے، اور وہ جتنی اس کی زندگی ہے، اس سارے اس جہان میں جتنا اس دن یہ ذلیل ہوا ہے، اتنا اور کسی دن ذلیل، اور خدا میں محمد نے اس کو وہ ذلیل کیا ہے، رہے نام اللہ کا۔ جب وہاں سے یہ بھاگا ہے نا، جو حدیث شریف ہے، یہ سیدھا وہاں سے بھاگا، جب دیکھا انہوں نے ملائکہ کے لشکر کو اترتا ہوا، اور اس نے دیکھا خدام محمد صلی اللہ علیہ وسلم میدان میں کھڑے، تو جو ذلیل ہو کر وہاں سے بھاگا ہے، سیدھا سمندر میں جا گرا، تو کپڑا اٹھا کے اللہ سے عرض کیا، اللہ تو نے تو مجھے وعدہ کیا تھا کہ تو مجھے قیامت تک الی یوم یبعثون تو مجھے رکھے گا، تو مجھے لگتا ہے بیمارنے لگا ہے، میں تجھے تیرا وعدہ یاد دلاتا، اتنا ذلیل۔ تو یہ اس صورت میں وہ احوال ہے۔ اور ایک کام ایسا کوئی عجیب ہے کہ اگر آپ وہ ہر وقت کرتے رہیں تو جو آپ کو رفعت درجات اور آپ کو قدر اور منزلت بڑھتی رہتی ہے، اسی نسبت سے ابلیس ذلیل ہوتا رہتا۔ خاص طور پر آدمی کے اوپر نازک ترین جو وقت ہوتا ہے وہ ہوتا ہے جب اس کی جان پہ بنی ہوتی۔ جنگ میں بھی تو کوئی پتہ نہیں ہوتا
کہ کیا ہو جائے، کسی لمحے کیا ہو جائے، جان پہ بنی ہوئی تھی۔ اور جب دشمن آمنے سامنے ہو، آنکھوں سے آنکھیں ملی ہوئی، تلواریں چمک رہی ہوں، نیزے جو ہیں وہ ہاتھوں میں ہوں، اور ایک دوسرے کو خون آلود نظروں سے آپ دیکھ رہے ہیں، اور صف سامنے کھڑی ہے، اور ایک دوسرے کے ساتھ یہ نیزوں میں ایک دوسرے کو پرویا جانا ہے، اور یہ تلواریں جو ہے یہ رگیں کاٹیں گی اور خون سے تار ہوں گی، تو اس وقت مشکل وقت ہوتا ہے۔ اللہ کہتا ہے ایک میں تمہیں ایسا کام بتاتا ہوں، تم اس وقت بھی اگر وہ کرتے رہو گے تو تم فاتح ٹھہرو گے۔ ایسی کوئی عجیب عبادت، اور وہ کیا ہے؟ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اذا لقیتم، جب تمہارا مقاتلہ ہو جائے، ایک دوسرے کے آمنے سامنے، ایک دوسرے کی جان لینے کے درپے کھڑے ہو، فئتن، اور تمہارا فوجیں ایک دوسرے کے آمنے سامنے بھیڑنے کے لیے کھڑی ہوں، فَاثْبُتُوا وَاذْكُرُوا اللَّهَ، میرا ذکر کیا، وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا، نازک ترین لمحہ ہے تیری زندگی کا، سامنے تجھے پتا ہے کہ دشمن جو ہے وہ تیرے اوپر وار کرنے کو بےتاب کھڑا ہے، اور اللہ کہتا ہے تو اس وقت یہ سارے ماحول کی کشیدگی اور سنگینی کو چھوڑ کر تم کثرت سے میرا ذکر کرو، اور لعلکم تفلحون، فلاح تیری ہوگی، چاہے نتیجہ جو بھی۔ بعض اوقات بندہ پریشان ہو جاتا ہے، حیران، وہ میں قرآن شریف بڑا پڑھا، مینوں سارا پتا ہے، کتنے لکھے ہے وہ جڑا ذکر کرتے پھرتے نے۔ یعنی آپ سوچ ہی نہیں سکتے کہ اس بندے کی گمراہی کا عالم، گریوٹی کیا، قرآن کیا کہہ رہا۔ قرآن آپ کو کہہ رہا ہے کہ اگر باقی ساری عبادت یہاں سے لگتا، یہاں ان سے صوفیاء دلائل اٹھاتے ہیں کہ اگر قرآن کریم یقیناً ذکر اللہ، ہر وہ کام جس میں اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت ہے اس کو ذکر اللہ ہی کہا جائے گا، مگر جو یہ ذکر اللہ ہے یہ اللہ کہتا ہے کہ یہ تم لڑائی کے وقت بھی کرو۔ اب لڑائی کے وقت تلاوت کا مطلب، تلاوت بھی تو ذکر اللہ، لڑائی کے وقت اسے ریل کاٹتے قرآن شریف پڑھن بیٹھو، وہ کیا ہے؟ قرآن کریم کی تلاوت بھی یقیناً ذکر اللہ ہے، نماز ذکر اللہ ہے، مگر نماز کو اللہ نے جب قرآن کریم کے اندر موجود ہے، جب جنگ کی صورت ہو تو اس وقت نماز کو بھی اللہ کہتا ہے ایک رکعت با جماعت پڑھو، دو نہیں پڑھنی، موجود ایک رکعت پڑھ کر ایک جماعت چلی جائے، پھر وہ آپ جا کر مورچے سنبھال لے، دوسری جماعت آئے، دوسری رکعت وہ پڑھے، پھر جب لڑائی میں کوئی ٹائم بچے تو دوسری رکعت اپنی اپنی علیحدہ پوری کر۔ وہ نماز جیسی عبادت جو ہے اس کو بھی اللہ مختصر کر دیا، آدھی کر دیا، دو کی بھی ایک کر دیا، مگر یہ کہتا ہے کہ ذکر اللہ کثیرا واذکر اللہ کثیرا، وہ کہتا ہے یہ کام بڑھا دو۔ تو اگر کوئی کہ قرآن شریف ہے جو کتنے لکھا ہے جی کہ میں کرنا جی ایویں کرتے پھرتے جی، چل وہ کہتا ہے جنگ میں بھی یہ کام کثرت سے کرو۔ میں نے قرآن کریم کی کسی آیت میں یہ نہیں پڑھا اللہ نے کہا ہو کہ نماز جو ہے وہ کثرت سے پڑھو، کہیں نہیں لکھا، روزہ کثرت سے رکھو، صلاتن کثیرہ یا صیامن کثیرہ کہیں لکھا ہوا، ذکرن کثیرہ لکھا ہوا ہے کہ نہیں لکھا ہوا؟ تو یہ وہ کام ہے جو ہر حال میں کرنا ہے، جنگ میں بھی کرنا ہو۔ دشمن جب غل گپاڑا کرتا ہے اور اس ہنگامہ طوفان جب شروع ہوتا ہے لڑائی کا،
تو اس وقت بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ آپ 3 موقعوں کے اوپر ذکر اللہ آرام سکون سے کرتے رہا کریں۔ اس وقت گول گپاڑا اور اونچی آواز نہ کیا کریں، آپ ذکر اللہ کیا کریں۔ وہ ذکر اللہ کیا ہے جو آپ اونچی آواز میں نہیں کرتے، دل کے اندر کرتے ہیں؟ فرمایا 3 موقعوں پر ایسا کرنا چاہیے۔ ایک تو جہاد کے وقت جب لڑائی کا میدان ہو، ایک تلاوت قرآن پاک کے وقت، اور ایک جنازے کے وقت جب آپ جنازے میں۔ یہ 3 حدیث مبارکہ، 3 موقعوں کے اوپر آپ جو ہے خاموشی سے ذکر اللہ کرتے رہیں، گول گپاڑا نہ کریں۔ حدیث مبارکہ ہے کہ اللہ نے فرمایا کامل ترین میرا بندہ وہ ہے جو جنگ کے وقت بھی مجھے یاد رکھتا۔ وہ کہنے رہ جائے گی یہ مٹھوں ہے یہ بدعت، یہ کتنے لکھے، یہ کیوں کرتے پھرتے؟ یہ گلاں تو ہونی، فیصلہ تو ہوگا، بات تو ہوگی، یہ نروار تو ہونے نا سر، بڑے ہوں انشاءاللہ۔ تو وہ کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اذا لقیتم فئۃ، لقیت یعنی مقاتلہ، لڑائی، بھیڑ، فئۃ فوج کے ساتھ، فاثبتوا واذکروا اللہ کثیرا لعلکم تفلحون۔ ثبات جو ہے یہ ثبات قدمی بھی ہے اور ثبات قلبی بھی ہے، دونوں ثبات اس سے مراد ہے۔ فاثبتوا ثبات قدمی اور ثبات قلبی دونوں۔ اب آپ یہ دیکھیں ثبات قدمی جو ہے وہ ثبات قلبی اس کا پیش خیمہ ہے۔ آپ کا دل جو ہے وہ اگر مضبوط نہیں ہے تو قدم لڑکھڑا جاتے ہیں، یہ تو عام تجربے کی بات ہے۔ اگر آپ کا دل مضبوط نہ ہو تو قدم لڑکھڑا جائیں گے، چاہے بندہ جو مرضی ہو۔ تو اس سارے کے لیے اللہ نے اسی لیے فرمایا کہ تمہاری ثبات قدمی جو ہے اس کے لیے ثبات قلبی جو ہے وہ ضروری ہے۔ تم وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا، کثرت سے میرا ذکر کرتے رہو جب دشمن کے ساتھ میدان میں بھی کھڑے ہو، لعلکم تفلحون، تو تمہیں فلاح ہو جائے گی۔ چاہے تم کھیت رہو یا دشمن کو مار ڈالو، فلاح تمہاری ہی ہے، دونوں صورت۔ یہ اللہ کا ہے، یہ وہ ہتھیار ہے جس پر ہمیشہ عالم اسلام میں جتنی مجاہدین اسلام نے جنگیں لڑی ہیں، جہاد کیے ہیں، ان سب میں سب سے جو زیادہ انہوں نے ہتھیار ان کے پاس تھا جو دوسری فوج کے پاس نہیں ہوتا تھا اور ان کے پاس ہوتا تھا، وہ یہی تھا جو ان کی فتح کا سبب بنتا، یہ فتح کا سبب بنتا، اور اسی میں خیر اور برکت ہوتی ہے۔ اللہ کہتے ہمیشہ، اور ہر آدمی جو فوج بھی سامنے آتی ہے چاہے کفار کے بھی ہوں، وہ اپنی طرف سے تو پوری کوشش کرتے ہیں اپنی فوج کو ثابت قدم رکھنے کی، نئے نئے ہتھیار آ جاتے ہیں، نئی نئی ان کے پاس ٹیکنالوجی ہوتی ہے، فوج کی کثرت ہوتی ہے، مگر اس سب کے باوجود جو یہ نعمت مومن مجاہد کے پاس ہوتی ہے وہ کسی کافر کے پاس نہیں ہوتی، اور ہمیشہ مومن اسی ایک اللہ کی عطا کردہ نام ذکر اللہ کی برکت سے بڑے پہاڑ سے ٹکرا جاتا ہے، اور بڑی سے بڑی اس کے اندر جو غم اور پریشانی ہوتی ہے وہ ساری کو ہوا کی طرح اڑا کے رکھ دیتی۔ اس طرح وہ زور کا ذکر کرتا ہے، اسی طرح اللہ کی نصرت آتی ہے، اور اس کے نتیجے میں اس کو ثبات قدمی اور ثبات قلبی دونوں عطا۔ کیا عجیب بات ہوتی ہے، اللہ نے پتہ اس دن جو یوم فرقان ہے، جس دن شیطان پوری زندگی سب سے زیادہ ذلیل ہوا تھا، وہ اسی وجہ سے ہوا تھا۔ اللہ نے فرمایا اذ یغشیکم النعاس امانۃ من، ہم نے ان پر کیف طاری کیا، نواس
اور ہم نے ان کو امن تھا، بدر کا میدان تھا، گھمسان کا رن تھا۔ ابلیس بھی اس دن اپنا جھنڈا اٹھا کر آیا تھا، اس کے ساتھ بھی جنات کی ایک پوری شیطانوں کی فوج آئی تھی۔ سراقہ بن مالک بن جاشم مدلجی کے روپ میں آیا تھا۔ یہ بنی بکر کا سردار، اور یہ مکے میں یہ قریش کے ساتھ اس کی قبائلی آپس میں ان کی دشمنی تھی۔ اور جب وہ وہاں سے ابی سفیان کے کہنے پر 2-3 دن میں جلدی سے ابو جہل لشکر لے کر نکل تو پڑا، مگر اس کو راستے میں یہ مصیبت انہیں ہر وقت پریشان کر رہی تھی کہ ہم چلے تو آئے ہیں، پیچھے تو بندہ کوئی نہیں کام کا، تو اگر بنی بکر نے اٹھ کر حملہ کر دیا اور ہماری عورتیں، جانور، زیور، ہمارے بال بچے وہ لے گئے تو پھر کیا ہوگا؟ تو ابلیس اس وقت جو تھا یہ اسی سراقہ بن مالک جاشم مدلجی کے روپ میں آیا، اور جب ابی جہل نے دیکھا کہ سراقہ تو ہمارے ساتھ آ رہا، گواہ کیا اس نے کہا میں تمہارے ساتھ دشمنی چھوڑ دی، میں اب تمہارا ساتھ ہوں، میں تو آگے آ رہی ہیں باتیں۔ بڑا خوش ہو گیا، اس نے کہا واہ واہ کیا بات ہے، آج تو سردار ہمارے ساتھ آ گئے۔ لشکر جب دیکھا پیچھے تو وہ لشکر جھنڈا اس نے اٹھایا ہوا، تو اللہ کہتا تم جو ہے وہ ذکر اللہ کرو۔ ہمارے ہاں پتہ کیا ہے، ہمارے ہاں عادت ہے کوئی بندہ جب کام کر رہا ہوتا ہے عام جانگ نابی کوئی بھی کر رہا، وہ گوں گوں کوئی نہ کوئی گانا، کوئی ڈھولک، کوئی آپ خود گانا شروع کر دے۔ ہماری عادت ہے نا بھائی چلو ذرا کام میں جو ہے وہ دھیان رہتا ہے۔ تو میں کہتا ہوں جب جنگ میں بھی اللہ کہتا ہے تم ذکر کرو، تو اس کے علاوہ دوسرا جو تم کام کر رہے ہو اگر اس میں بھی کرو تو کیا اس میں خیر اور برکت نہیں ہوگی؟ تم ہل چلا رہے ہو، اگر ذکر اللہ بھی ساتھ ساتھ کرتے پھر رہے ہو تو کیا اس میں برکت نہیں ہوگی؟ وہ ہل چلانے کے بعد جو محنت کرو گے اور اس کا جو نتیجہ نکلے گا وہ تو قرآن کہہ رہا ہے لعلکم تفلحون، فلاح تمہاری۔ تو جب جنگ کے میدان میں اللہ کریم کہتا ہے اس وقت بھی میرا ذکر کثرت سے کرو، تو باقی امور کا مطلب یہ ہے کہ پھر کرو۔ اسی لیے علماء فرماتے ہیں محدثین کرام کہ یہ ذکر اللہ جو ہے اگر اس کو فرض نہ کہو تو واجب ضرور، اس کو وجوب کے درجے میں رکھو کہ جب جنگ میں بھی اللہ نے معاف نہیں کیا، نماز معاف ہے، قصر کر دو، روزہ نہیں رکھتے تو نہ رکھو۔ اس دن بھی رمضان شریف تک اکثر صحابہ نے نہیں رکھا تھا، روزہ نہیں تھا، معاف ہے، مگر اللہ کہتا ہے ذکر اللہ در ڈھیر تو ڈھیر کر، اس پر کہاں سے معافی آ گئی؟ جب جنگ میں معافی نہیں ہے تو جنگ کے علاوہ امور میں کہاں سے معافی ہے؟ اور اس کو فضول کام کہنا یا ایسے، اور یہ بعض اوقات بندہ ایسے سمجھ بیٹھتا ہے یہ کوئی علیحدہ سے کوئی ایسا کام ہے بھائی جو ہمارے لیے ایک اور نئی پھٹی ہے، بھائی جنگ لڑی ہے یا ذکر کری، ایک علیحدہ سے شیطان وسوسہ ڈالتا۔ حالانکہ یہ وہ عبادت ہے جس کے لیے کوئی خاص اہتمام کرنا ہی نہیں پڑتا۔ آپ اس کی پریکٹیکل اپلیکیشن دیکھیں، آپ کو کوئی اہتمام نہیں کرنا پڑتا، وضو کوئی نہیں تو کوئی حرج نہیں، بیت اللہ در منہ کوئی نہیں تو کوئی حرج، تم جو کام کر رہے ہو وہ بھی کر رہے ہو، ذکر اللہ بھی ساتھ ہو رہا ہے۔ یہ بجائے اس کے علیحدہ سے کوئی اور کام کے ہونے کے، یہ تمہارے کام کا حصہ بن جاتا ہے، اور اس کے نتیجے میں جو کام تم کر رہے ہو اس کے اندر برکت ہے۔ اللہ کہہ رہا ہے لعلکم تفلحون، فلاح تمہاری، کرو۔ تو پھر اس کو چھوڑنا عقل مندی ہے، اس سے اعتراض کرنا عقل مندی ہے، اس کو بدعت کہنا تو کیا بات ہے؟ واہ جی واہ، کیا بات ہے تیری علمیت کی اور تیرے دین، فہم دین کی۔ وہ کہتا ہے جنگ میں بھی اس کو نہیں تم چھوڑ سکتے۔ اس پر محدثین نے شرح میں لکھا ہے کہ یہ ذکر اللہ جو ہے یہ واجب ہے، اس لیے کہ جو عبادت آپ کو جنگ میں بھی کرنے کا حکم ہے وہ عبادت عام حالات میں آپ کیسے چھوڑ سکتے؟ اللہ
فرماتا ہے، حدیث مبارکہ ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرا کامل ترین بندہ وہ ہے جو جنگ میں بھی میرا ذکر کرتا رہتا ہے۔ یہ حدیث۔ تو یہ جو ہم اب کام کرتے ہوئے کوئی نہ کوئی بندہ اپنی روح راہ میں لگا رہتا ہے، کوئی گانے لگا کھڑا ہوتا ہے، کوئی کیا، اس کی بجائے یہ کرو جس تک کوئی فائدہ ہو، کوئی فلاح ہو، وہ کام بھی کرتے رہو، ساتھ یہ بھی کرتے۔ اس کے لیے تو کوئی اسپیشل پوزیشن بھی نہیں ہے۔ وقعودا وعلی جنوبہم، قیاما وقعودا وعلی جنوبہم، تم کھڑے ہو، تم بیٹھے ہو، تم لیٹے ہو، سنت مبارکہ کے مطابق اگر تم لیٹے ہو تو یہ بھی عبادت ہے، یہ بھی ذکر اللہ۔ حدیث مبارکہ بڑی عجیب ہے، نوم العالم العبادہ، عالم کی جو نیند ہے وہ بھی عبادت ہے، اس لیے کہ وہ جب سوتا ہے تو اللہ کو یاد کر رہا ہوتا ہے اور سنت مطہرہ کے مطابق سوتا ہے۔ اور حدیث مبارکہ ہے نوم العالم عبادہ، کہ عالم کی جو نیند ہے وہ بھی عبادت ہے۔ تو یہ آپ کیسے کہہ سکتے ہیں جی اس کی تو ہے ہی اہم ہی ہے جی، اہم ہی کرتے پھرتے ہیں۔ تو دو ہیں، ایک فثبت ثبات قدمی۔ ثبات قدمی کے لیے دنیا جہان کی فوجیں کتنا زور لگاتی ہیں کہ ہماری فوج میدان میں کھڑی رہے۔ یہ جب پلاسی کی جنگ ہوئی تھی اور یہ سارے اس میں انہوں نے سارا یہی تو کیا تھا، پانی پت کی لڑائیاں ہوئی تھیں، ان میں بھی وہ فوج لے آئے تھے ہاتھیوں کی، اور ہاتھیوں کو آپس میں انہوں نے جو ہے باندھ رکھا تھا تاکہ ہاتھی بھاگ نہ جائیں، اور اس طرح۔ پر جب وہ پھر گمزان کران پڑا تو ہاتھی پیچھے مڑے تو وہ اپنی فوج میں نال لتاڑی۔ تو وہ بھی سارے اسباب تو فوج کو ثابت قدم کرنے کے کرتے ہیں، مگر اللہ کہتا ہے جو میں تمہیں ذکر کر حکم دے رہا ہوں تم یہ کرو گے تو ان کے پاس یہ نہیں ہوگا۔ دشمن اسلام یہودی یا عیسائی کیا ذکر کرے گا، کراڑ کیا کرے گا۔ تو یہ جو ہے ذکر اللہ، یہ بلکہ عجیب بات یہ ہے کہ پرانے وقتوں میں جو عرب کے شعراء تھے وہ جب اپنے جو ہے محبوب کے مدح میں شعر کہتے تھے تو اس شعر میں بھی وہ یہی کہتے تھے، ہم نے تمہیں اس وقت بھی یاد کیا جب ہمارے نیزے جو تھے وہ ہمارے ٹکرا رہے تھے اور تلواروں سے خون ٹپک رہے تھے، اس وقت بھی ہم نے تمہیں یاد کیا۔ انترا ایک شاعر ہوا ہے عربی کا بہت بڑا مشہور، اس کے جو عشقیہ شعر ہیں ان میں اس نے اپنے محبوب کو مخاطب کر کے اسی طرح کے شعر کہے، دیکھ میں تیرے ساتھ کس حد تک بے لوث محبت کرتا ہوں، جب ہماری آپس میں قبائلی لڑائیاں ہوتی تھی، تلواریں جو ہیں ہمارے خون سے بھیگی ہوتی تھی اور نیزے جو ہے وہ لچک رہے ہوتے تھے، مگر میں تمہیں یاد کر رہا ہوتا تھا۔ تو کیا عجیب معاملہ ہوگا جب ادھر سے تم بھی اللہ کے دین کی دفاع کے لیے کھڑے ہو اور ادھر سے کافر کھڑا ہو اور تمہارے ہاتھ میں بھی تلوار ہو، اس کے ہاتھ میں بھی ہو، ایک دوسرے پر حملہ بھی کر رہے ہو، تیرا دل ذکر اللہ سے مہک سے بھرپور ہو، تیرے سینے میں نور ربانی اور فیضان محمدی کا چشمہ جاری ہو، اور کافر کے اندر شرک اور کفر کا اندھیرا ہو، تو پھر اس کا نتیجہ کیا نکلے گا؟ اللہ کہتا ہے تو فلاح پائے گا۔ کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اذا لقیتم فئۃ فاثبتوا واذکروا اللہ کثیرا لعلکم تفلحون۔ ثبات قلبی جو ہے یہ ثبات قدمی کا پیش خیمہ ہوتا ہے، اسی لیے صحابہ کی شان جو اس دن یوم الفرقان میں اللہ نے بتائی ہے کہ ہم نے اس دن کیا کیا تھا، وَلِيَرْبِطَ عَلَىٰ قُلُوبِكُمْ وَيُثَبِّتَ بِهِ الْأَقْدَامَ، ہم نے جب تمہارے دلوں سے رابطہ کیا تو پھر تم جم گئے۔ ذکر اللہ جو ہے اس کے اندر جس قدر آپ کو استقامت عطا ہوگی اسی قدر آپ کو زندگی میں ٹھہراؤ، بیلنس، خوبصورت آپ کی زندگی کے طور اطوار
اور انتہائی اعلیٰ پر لطف اور پر جمال تمہارا زندگی کا پیٹرن ہو جائے گا۔ یہ ذکر اللہ کی برکت ہے۔ جس کو جس قدر اللہ کی یہ نعمت عطا ہے، اسی قدر اللہ کے حضور اس کا بہت بڑا مقام ہے۔ اس لیے کہ اللہ کہتا ہے جنگ میں بھی تم مجھے، اللہ کہتا ہے جب ہم نے ان سے رابطہ کیا وَيُثَبِّتَ بِهِ الْأَقْدَامَ، اس کے بعد وہ جم گئے۔ اسی طرح اصحاب کہف کے بارے میں بھی یہی فرمایا کہ انہوں نے ہم رابطہ کیا تو اس کے بعد وہ جم گئے، ڈٹ گئے۔ تو ہمیشہ ہر زندگی میں استقامت کی بنیاد جو ہے وہ ذکر اللہ، اور جب جنگ میں بھی اللہ کہتا ہے اس کو کرو تو باقی معاملات میں کیوں نہ کرو ہر وقت۔ اسی لیے صوفیاء صبح شام کی قید لگاتے ہیں تاکہ تمہاری صبح کا جب آغاز ہو اللہ کے پاک نام کے ساتھ تعلق کی برکت سے ہو، اسی طرح جب تمہاری شام کا اختتام ہو تو اللہ کے نام کے ساتھ ہو، تاکہ تم ذکر اللہ کرتے 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 سو جاؤ تو اللہ کہتا ہے اس کی تمہاری جو نیند ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے وہ بھی عبادت۔ تو دو چیزیں بنیاد ہیں مسلمان کے پاس ہتھیار کے طور پر، ثبات قدمی اور ثبات قلبی۔ اب تیسری بات آ رہی ہے، وَأَطِیعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت۔ شریعت اسلامیہ کا اہتمام سنت خیر الانام کی ساتھ آپ کی گہری وابستگی نہ ہو تو باقی عبادت پھوکی ہو جاتی ہے۔ آپ نے دیکھا اللہ نے کتنا اہم بات کر کے کتنی بڑی آپ نے ہدایت اللہ نے فرمائی، وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ کے بعد فوراً وَأَطِیعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ، میری اور میرے رسول کی اطاعت۔ زندگی میں پورا شریعت اسلامیہ کی پابندی، یہ جو شریعت اور ہے اور طریقت اور ہے، یہ سارا فراڈ ہے کہ جی میرے اوپر بڑا حال طاری ہوتا ہے، 8 دن اور نماز نہیں پڑھی، وہ کیڑا حال ہے؟ وہ ابلیس کا حال ہوتا ہے، جو سراقہ بن مالک جاشا مدلجی کا ابی جہل پر جو حال ہوا تھا وہی حال تمہارا ہوا۔ اسی لیے میں کہتا ہوں کہ شریعت اسلامیہ اور سنت خیر الانام جو ہے، اس کی عظمت اور تقدس جو ہے اس کی عجیب برکت ہے۔ اسی لیے ہمیشہ جو باطل فرقہ ہے وہ ہمیشہ زور لگاتا ہے کہ جی حدیث کی کوئی ضرورت نہیں، کیا ہے جی سنت مبارکہ کا، اور وہ جو سلاسل تصوف کا دعویٰ کرتے ہیں اور ان میں شریعت اسلامیہ اور سنت خیر الانام کا اہتمام نہیں ہے، وہ فراڈ ہے، قطعی فراڈ۔ آپ نے دیکھا ذکر اللہ کے بعد جو دوسری نصیحت ہے وہ یہ وَأَطِیعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اللہ اور اس کی۔ اس لیے میں کہتا ہوں شریعت 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 شریعت، اور جو کہتے ہیں شریعت اور چیز ہے اور طریقت اور چیز ہے، اس کا مطلب ہے وہ فراڈ ہے، دھوکے باز۔ آپ کو جو ہے ثبات قدمی اور ثبات قلبی کے اندر جو فلاح کا وعدہ ہے وہ تب تکمیل کو پہنچتا ہے جب وَأَطِیعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ، خاص طور پر میدان جنگ میں تو اطاعت ربانی اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حکم کی پابندی اتنی ضروری ہے۔ وَلَا تَنَازَعُوا، آپس میں تنازع نہ، جھگڑے نہ کرو۔ آج کل کا ہمارا ماحول ہی ایسا ہے، ادھر سے کہتے ہیں جی میرے منازل ہی بڑے ہیں، ہر کہیں نال لڑدا پھردا ہو، ہر کہیں نال کسی کوئی ایک دوسرے کے ساتھ قلبی جو آپ لوگوں کے اندر نفاست اور لطافت کی جھلک ہے وہ آتی کیوں نہیں؟ آتی اس لیے نہیں کہ سنت خیر الانام کی پابندی اس پر صرف نظر ہے۔ کیوں کہتا ہوں میں بھائی یہ کرو وہ کرو فلاں، میری پارو تو سر تے پٹکا بنو تے پاویں نہ بنو، میری صحت پر کیا اثر؟ میری صحت پر تو کوئی اثر۔
آج کل تو یہ فیشن ہی ہو گیا ہے نا، لوگ جو ہے وہ اس کے نماز پڑھنا آئیں گے تو وہ بھی اسی طرح ننگے سر کھلو، دنی تائیں داڑھی ہو سیدھے سر ننگا، یہ اللہ جانے کی ایک ہی تھو بندے کو کوئی اپنے آپ کو کوئی دیکھنا تو چاہیے بھائی. کیا نماز کے ننگے سر مسجد میں آنا، آپ مجھ سے کہ بھائی فقہ کی روح سے کیا، میں نے کہا بھائی ننگے سر چھوڑ تیرے بنیان ہی نہ ہوئے تاں بھی ہو جائے گی، برہنہ جسم بھی ہو جاتی. یا بندہ کسی دشمن کے نرغے میں آ جائے اور وہ آپ کو ظلمن برہنہ کر دے، نماز کا ٹائم ہو جائے تو فتاوی عالمگیری میں لکھا ہوا اس وقت آپ نماز پڑھ لیں، بیٹھ کر پڑھ لیں، اگر کھڑے ہو کر نہیں پڑھ سکتے. بندے زیادہ ہیں تو جماعت سے بھی آپ کر سکتے ہیں، اس وقت امام کی طور پر آگے بندہ کھڑا نہ ہوتا کیونکہ اس کے سطر پر کسی کی نظر نہ پڑے ایک دوسرے، مگر یہ کہ تھوڑا سا آگے کھڑا ہو کر وہ نماز پڑھ سکتا ہے. نماز تو اس وقت بھی ہو جائے. مگر میں نے اسے کہا کہ ایک اور قانون ہے مسجد میں آنے کا جو اسی طرح قرآن میں ہے. جہاں تک تم یہ فقہ کی روح سے پوچھو گے تو کچھیچ بھی بامیں تیری ہو جائے گی اگر تیرے کو اور کا شرع چیرو ننگا بھی ہو جائے گی، بنیان نہ ہوئے تاں بھی ہو جائے گی. مگر مسجد کے اندر آ کر جو حاضری ہے، مسجد کے اندر تیری اپیرنس کا قرآن نے ایک حکم جاری کیا ہے. کیا ہے؟ یا بنی آدم خذوا زینتکم عند کل مسجد، مسجد میں آؤ تو زینت کر کے آؤ. وہ حکم کہاں ہے؟ اب زینت کیا ہے عند اللہ؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت خیر الانام کی روح سے زینت کیا ہے جو قرآن حکم دے رہا ہے؟ سیرو ننگا زینت ہے یا سر پر کپڑا ہونا زینت ہے؟ شریعت اسلامیہ کی روح سے آپ زینت کس کو کہیں گے؟ یہ تو قرآن کہہ رہا ہے نا، خذوا زینتکم عند کل مسجد، یا مسجد میں آؤ تو زینت پکڑو. تو زینت کا تقاضا کیا ہے؟ ٹینٹ کاٹ کے آ جاؤ یا زینت کا تقاضا ہے ٹوپی ماما؟ تمہارا مسجد میں آنے کا پہلا قانون ہی تم نے غلط کیا ہوا ہے، تو باقی عبادت تو پھر اس کے مطابق ہی ہوگی، ہونے کو تو ہو جائے. یہ باتیں یاد رکھنے والی، یہ آج کل کسی کو نہیں پتا. ہمیشہ قرآن کا یہ قانون ہے کہ خذوا زینتکم عند کل مسجد، بہترین سے بہترین آپ جو زینت اللہ کے حضور حاضری کے وقت. بعض فقہا یہاں تک کہتے ہیں، وہ کہتے ہیں اگر آپ کے پاس اچھا جوڑا ہے وہ آپ نے کسی اور موقع کے لیے سنبھال کے رکھ دیا اور نماز کے لیے آپ اس سے کم تر پہن کے آتے ہیں تو یہ مکروہ ہے، نماز مکروہ. اللہ کے حضور حاضری کے وقت تو آپ زینت نہیں کر رہے، باہر کسی فنکشن پر جانے کے لیے آپ نے زینت کے لیے رکھا. اللہ تو کہتا ہے میرے حضور آؤ تو زینت کر کے آؤ، یہ تو نہیں لکھا بھائی ولیمے زینت کر کے جاؤ. وہ بھی کرو تو یہاں بھی کرو، یہاں کیوں نہیں کرتے؟ عجیب پھٹیچر جوتی پھٹچ پھٹچ کرتے آ رہے ہوں گے، اور وہ گندی ٹوپی جڑی قوالاں دے پچھو تاڑیاں مارن والے طرح دی پا کے آ جان. بٹ کچھ صحیح طریقہ کر کے آؤ، جو تمہارا طریقہ ہے، جو اچھا، جو اسلام جس کو زینت قرار دیتا ہو. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمیشہ اس کا اہتمام فرمایا. کپڑا کوئی وال پا لو تو وہی آج تک اعتراض ہے، جتی چنگی پا لو وہی رول رہا ہے، انک پاتے آ ونجو وہی رول رہا ہے. اتنے تو انہیں رول لے کیوں ہو، بندہ کرو بھائی ٹھیک ہے. تو اللہ کہتا ہے وَلَا تَنَازَعُوا اطیعوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ. سنت خیر الانام کی اتباع میں انتہائی گہرائی اور لطافت اور نفاست کا پہلو ہونا، اس پر بڑا انعام. دین کی ساری شرح اور فرع سنت مبارکہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا.
میں کل بھی بتا رہا تھا سنت مطہر و مبارک کے ساتھ انتہائی پاکیزہ اور گہرائی جو ہے آپ کا، اور دل کی جو ہے آپ سے اس کو آپ کے رول پکڑیا بھائی ہوں جا رہے ہیں حضرت کہنے تو کی کر کے آ گیا کی پا گئے تیرا فلانا رومال کتے تھے تیری ماما کتے تھے تو کی کرن آ گیا تو کی وہ چلو ان کو جڑا لو ٹائم وہ نہیں۔ اس کی بجائے اگر تم دل کے ساتھ اپنی سنت مطہرہ کے ساتھ ایک محبت اور ایک عجیب تمہاری نسبت ہے، اس پر انعام پڑے گا۔ ایک عجیب واقعہ ہے، کل میں بتا رہا تھا صبح وقت، ایک ابن مسلمہ ایک آدمی ہوا ہے بغداد کا، وہ اس وقت پوری بغداد میں مشہور تھا، اس سے دنیا کی جان جاتی تھی، وہ جہاں ہوتا تھا ایک گلیاں سنسان ہو جاتی تھی، اس کی اتنی دہشت ہوتی ہے، لوگ ڈرتے تھے، بڑا ظالم اور بڑا سفاک آدمی۔ ایک دفعہ وہ بازار میں بیٹھا تھا تو میرا خیال ہے حضرت عبداللہ بن مبارک، مجھے اب صحیح نام یاد نہیں، وہی تھے یا کوئی بڑا محدث ہے، یہ اس دور کا وہی محدث ہے، شاید وہی ہے، اس سواری پر تشریف لا رہے تھے درس حدیث دینے، اور ساتھ ان کے شاگرد بھی آ رہے تھے، اور جب آگے وہ بیٹھا تھا اس نے پوچھا یہ کون آ رہا؟ نہ کہ جی یہ محدث ہے بڑا عبداللہ بن مبارک، اور یہ کون نے وہ نال؟ نہ کہ جی انہوں نے مرید ہیں، یہی رولا ہے بھائی کبیر دے نال دو مرید چور پہنتے ہوئے ویکسن بھائی جی میں پتہ نہیں کوئی کھا جان انہوں دا واس چلے، یہ بھی اتنے ساڑھے پاسے رولا، وہ بھی نہیں پسند کرتے، بڑے بڑے یہاں ہمیں بھی جو ہے وہ تنقیدوں کے سامنے بہرحال کوئی بات۔ تو وہ آ رہے تھے تو وہ بڑا وہ تھا، وہ آگے آ گیا، اس نے سواری کی بانگ پکڑ لی، کہ آپ محدث ہیں؟ اس نے کہا جی ہوں تو صحیح، اس نے کہا میں حدیث سناؤ، اس نے کہا جی حدیث سنانے کے لیے یہ کون سا موقع ہے، یا تم درس حدیث لینا ہے تو ادھر آؤ بیٹھو بات کرو، نہیں مجھے ابھی سناؤ، اگر حدیث نہ سنائی آپ میں تو قتل کر دوں۔ میں پتہ سی بھائی ہے اس قسم کا بندہ، اگر میں نے نہ سنائی تو یہ تو کوئی پتہ نہیں میری بےزتی کر دے یا مجھے قتل ہی کر دے، تو تلوار اس کے پاس ہے۔ آپ نے کہا اچھا چلو میں سناتا ہوں۔ آپ نے حدیث مبارکہ پڑھی، سناؤں؟ انہوں نے کہا سناؤ۔ انہوں نے کہا جی حدیث مبارکہ ہے جب بندہ بے حیا ہو جائے تو پھر جو مرضی کرتا پھر حدیث کوئی اللہ کی شان۔ آپ نے وہ حدیث بیان فرمائی اور وہ حدیث اس کوئی دل پر چوٹ پڑی، کوئی یہ ہو جائے، وہ سر سٹ گیا اور وہ ساتھ چلتا درس حدیث میں جا۔ حضرت نے جب درس حدیث دیا بس اٹھا، بس پھر دنیا بدل گئی۔ یہ وہی ابن مسلمہ ہے جو پھر وہاں اٹھا تو حضرت امام مالک کے درس میں مسجد نبی میں ان کا شاگرد جاؤ، امام مالک کے یہ شاگرد ہوئے اور امام بخاری کے استاد ہوئے، حدیث محدث ہوا ہے، بڑا اعلیٰ پائے کا ابن مسلمہ رحمہ اللہ۔ یہ حدیث کے ساتھ گہرائی اور محبت ہو جائے تو یہاں جا پہنچتا ہے۔ یہ امام مالک کے شاگرد ہیں اور امام بخاری کے اساتذہ، امام بخاری نے ان سے درس حدیث حدیث شریف سنت مبارکہ کے اہتمام کیا کرو، اہتمام۔ ایک اور واقعہ بتاؤں، حضرت امام مالک رحمہ اللہ کے دور میں مدینہ تو نبی میں جب بارش ہوتی تھی تو ایک وہاں باہر تالاب تھا، اب تو ساری شے ختم ہو گئی، وہاں تالاب ہوتا تھا تو بارش کے لیے لوگ نہانے کے لیے بڑے بڑے جو لوگ ہوتے تھے وہ وہاں جا کر نہاتے تھے۔ وہاں مدینہ تو نبی کا فرش ہوتا تھا اور تالاب ہوتا تھا، اوپر سے بارش برس رہی ہوتی تو بڑے لوگ وہاں نہاتے تھے، بڑا مشہور تالاب تھا، بڑا ڈگنیٹری اس کے لیے۔ ایک دفعہ بارش ہوئی
تو حضرت امام مالک رحمہ اللہ بھی اس کے نہانے کے لیے وہاں تشریف لے جا رہے تھے، اور گورنر جو تھا مدینے کا وہ بھی جا رہا تھا۔ جب گورنر نے دیکھا کہ امام مالک تشریف لے جا رہے ہیں، اس نے بھی اسی طرح جیسے انہوں نے ابن مسلم نے کہا تھا، انہوں نے بھی کہا مجھے حدیث شریف سناؤ۔ حضرت امام مالک تو ان کا تو حدیث کے درس کا بڑا معروف تاریخی انداز ہے، نیا لباس پہنتے تھے، تخت پر بیٹھتے تھے، خوشبو سے مسجد نبی مہک اٹھتی تھی، اور ان کا ایک مرید تھا، اس نے سال کے 360 جوڑے ان کو سال کے شروع میں سلوا کے دے دیتا تھا نئے۔ وہ روز درس حدیث کے لیے نیا جوڑا پہنتے تھے اور درس حدیث کے بعد کسی غریب اپنے مرید کو دے دیتے۔ تو 360 جوڑے ان کا ایک مرید تھا، وہ سال کے شروع میں حضرت کو سلوا کے دے دیتا تھا۔ انہوں نے ایک دن ہی تو پہننا ہوتا ہے درس حدیث کا، پھر تو وہ لوگوں کو دے دیتے۔ تو جو ان کا درس حدیث کا سماع تھا وہ اپنا عجیب تھا۔ تو گورنر نے کہہ دیا جی مجھے درس حدیث ہے۔ اس نے کہا تجھے تمیز نہیں ہے حدیث شریف سننے کے آداب کا نہیں پتہ؟ تجھے پتہ یہ کس ہستی کا قول ہے جو رحمت للعالمین ہے، جو شہنشاہ انبیاء ہے؟ تجھے اگر درس حدیث سننا ہے تو جہاں میں دیتا ہوں وہاں نہیں آتا، تجھے کوڑے لگنے چاہیے۔ تو نے اس طرح حدیث شریف کی بات کر کے تو نے حدیث شریف کی توہین کی۔ اس نے کہا جی حضرت پھر مارے کوڑ، پھر اگر میرے سے کوئی بے ادبی ہو گئی ہے تو آپ نے فرمایا قاضی کے پاس جاؤ، اسے یہ بات بتاؤ اور اسے کہو کہ امام مالک نے بھیجا ہے اور اسے سزا دو۔ وہ سیدھا گورنر جو ہے وہ گیا حضرت قاضی کے پاس۔ قاضی نے جب بات سنی اس نے کہا ٹھیک، فرمایا اس کو 40 کوڑے مارو۔ 40 کوڑے کھا لیے اس نے۔ دوسرے دن جب درس حدیث ہوا تو وہاں جا کر بیٹھا۔ امام مالک رحمہ اللہ ایک آدھ یا 2-4 حدیث مبارکہ یا 10 پڑھاتے تھے، اور اس کے بعد وہ ٹائم ہو جاتا تھا تو بس پھر بس کر دیتے تھے۔ ان کا درس حدیث میں تو دنیا آتی تھی۔ امام احمد بن حنبل کا واقعہ بڑا مشہور ہے، وہ بھی آئے تھے ان کی درس حدیث، رات ان کے مہمان ٹھہرے تھے۔ تو وہ گورنر جب آ کر بیٹھا تو اس دن حضرت نے خلاف معمول 40 احادیثوں کی شرح بیان کی اپنے درس حدیث، 40۔ تو جب درس حدیث ختم ہوا تو اس نے کہا آپ تو حضرت آج پہلے تو 10 حدیث سے زیادہ آپ سناتے تھے سارے اس میں درس میں، آج آپ نے 40 سنا دی۔ تو آپ نے ارشاد فرمایا یہ ہمارا گورنر جو ہے آج 40 کوڑے کھا کر آیا بیٹھا ہے، اس لیے ایک کوڑے کے بدلے ایک حدیث اس کو سنائی۔ 40 تو گورنر تھا، وہ لوگ بھی ایسے ہی، ویسے ان کو حدیث کا پتہ تھا، سنت مبارک کی شان تو یار انہیں پتہ ہمیں کیا آتی ہے، ہائے ہائے۔ تو جب گورنر نے سنا اس نے کہا حضرت آپ نے میرے ایک کوڑے کے بدلے ایک حدیث سنائی ہے، بڑا مزہ آیا آج تو، میں نے ایسی محفل زندگی میں نہیں، اللہ کی قسم اگر مجھے یہ پتا ہوتا تو میں 100 کوڑے کھا کر آتا تاکہ 100 حدیث سن کر جاتا۔ وَأَطِیعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ، حدیث یہ ہوتی ہے۔ ہم نے کیا سنت مبارکہ اور کیا تصوف، کیا ہمارا طور طریقہ، کیا ہمارے، ہم نے کیا سنت مبارکہ سے ہم نے کیا سمجھا، کیا لیا ہم نے۔ تو اللہ کہتا ہے ارے تو جب جنگ میں کھڑا ہو تو میرے رسول اور میری اتباع کا، اجتہادی طور پر ہوا غزوہ احد میں ایک غلطی ہوئی تھی نا، پھر کیا ہوا اس کا، اجتہادی غلطی تھی، صرف نظر تھا، نتیجہ کیا ہوا۔ تو جنگ جیتنے کے لیے جو گر ہے وہ یہی ہے، ذکر اللہ، اطاعت ربانی اور اتباع محمدی اور سنت خیر الانام کا اہتمام، مسلمان کے لیے یہی ہے۔ نور جہاں دے گانے نال جنگ نہیں جیتی، جنگ ہمیشہ سنت خیر الانام کی اتباع اور ذکر اللہ کی برکتوں سے جیتتی۔ جو جنگ جو جیتی گئی تھی
اس میں ایسے درویش کھڑے تھے جنہوں نے اللہ کے نام کے قرآن کریم کی آیتیں پڑھتے ہوئے گولیاں چلائی تھیں، تب جنگ جیتی جاتی۔ وَلَا تَنَازَعُوا، جنگ نازک موقع ہوتا ہے، اللہ کہتا ہے اس میں تنازع مت، آپس میں جھگڑے مت شروع کرو۔ فَتَفْشَلُوا وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ، اگر تم نے آپس میں اس وقت، کیونکہ ہر بندہ جو ہے اگر وہ اپنی مرضی کرنا شروع کر دے پھر آپ جنگ جیسے نازک مرحلے میں کیسے جیتو۔ عام حالات میں یہ جو تنازعات ہیں یہ آپ کو ہمیشہ متفرق کرتے ہیں، آپ کی قوت کو جو متفرق کر دیتے ہیں، اور جنگ کے دوران اگر آپ کریں گے تو پھر تو تباہی ہو جائے گی۔ فرمایا ولا تنازعوا، کسی معاملے میں بھی تنازع نہ کرو، فتفشلوا، اس سے تم کمزور ہو جاؤ۔ حضرت نے فتفشلوا کا ترجمہ بھی وہی اپنے رانگڑی والے ہی کیا، فرمایا فتفشلوا، نہ مرد ہو جاؤ گے۔ فتفشلوا یعنی کمزور ہو جاؤ، وتذهب ريحكم، اور تمہاری ہوا اکھڑ جائے گی۔ ريحكم ہوا، وتذهب ريحكم اکھڑ جائے گی۔ اس سارے قابو پانے کا گر کیا عجیب ہے، فرمایا وَاصْبِرُوا، وہاں فَاصْبِرُوا یہاں وَاصْبِرُوا، کیا عجیب قرآن کی فصاحت و بلاغت، کیا عجیب کلام۔ وہاں فرما رہا ہے فَاصْبِرُوا، یہاں فرما رہا ہے وَاصْبِرُوا۔ استقامت قدمی اور استقامت قلبی کا زینہ ہے ذکر اللہ، اور یہاں فرمایا اطاعت ربانی اور اتباع محمدی جو ہے یہ تمہارے اندر مساورت لے آئے گا، تمہاری زندگی میں ٹھہراؤ آ جائے گا، حلم آ جائے گا، تواضع آ جائے گا، مساورت آ جائے گا۔ جنگ میں یہ چیزیں بہت ہیں، جب میدان جنگ ہو تو اس وقت تو یہ چیزیں انتہائی اہم ہیں۔ باہمی یگانگت جو ہے یہ کتنی ضروری ہے۔ اس سب سے بھی بڑھ کر آگے ان اللہ مع الصابرین، اللہ ہمیشہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہوتا ہے۔ تو آپ یہ دیکھیں وہاں وہ کہتا ہے ذکر اللہ کرو گے تو فلاح تمہاری ہے، یہاں فرماتا ہے میری اور میرے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کا دامن تھامے رکھو گے، لڑائی سے بچ جاؤ گے، کمزوری سے بچ جاؤ گے، تمہاری ہوا نہیں اکھڑے گی، اور تم صبر کرو گے۔ ان اللہ مع الصابرین اوپر میں یہ بدر کے احوال میں نصیحت ہے، مینڈیٹ آ رہا ہے، اور اس پر صحابہ کی بار اس دن کھڑے ہوئے تھے۔ اللہ نے کیا عجیب انداز ہو، صحابہ نے ایک دفعہ عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ جو بدر میں گئے تھے اب یہ ہم ساری زندگی اب نہ تو دوبارہ بدر ہونا ہے اور نہ ہم ان کے درجے کو پہنچ سکتے ہیں، ان کی کیا وجہ ہے کہ یہ جو گئے تھے اور وہ اس کے برابر نہیں ہو سکتے جو نہیں گئے، یہ کیوں ایسا ہوا تھا؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ جو صحابہ وہاں کھڑے تھے اور یہ سراپا پیکر تھے اتباع محمدی اور اطاعت ربانی کا، اور ذکر اللہ سے ان کے دلوں کی دھڑکنوں کے اندر جو مہک اور تعطر تھا اور جو برسات برس رہی تھی اللہ کے پاک نام کی، اس کے نتیجے میں اللہ نے اپنے عرش سے اٹھ کر آسمان دنیا پر آ کر ان کے دلوں میں جھانکا تھا، اس وجہ سے یہ سب سے افضل ہے۔ جو بدر میں گئے ہیں اور جو نہیں گئے وہ برابر نہیں ہو سکتے، اس لیے کہ اللہ نے فرمایا ان اللہ مع الصابرین، اس دن جو یہ خدام محمد صف رہا تھے میں ان کے ساتھ تھا، اس لیے یہ ان کی شان بڑی ہے۔ مساورت کوئی معمولی چیز ہے، بات بات پر ایسے سیکھ پاؤ نہ جھگڑنا، جلد بازی ایویں خواہ مخواہ آگ بھی گولا ہوتے رہے، گالتا آرام سکون نال کرو، سنو اس کا مسئلہ تو سنو، بات تو سنو، اس کی بات کو سمجھو تو صحیح وہ کہتا کیا ہے، صبر تو کرو، اس سے بھی صبر کی تلقین کرو۔ بندہ وہ ہوتا ہے جس کے پاس وہ کوئی بندہ دکھ لے کر جائے اور کچھ بھی نہ کر سکے، اس کے ساتھ کلمات اچھے بول دے تو اس کے نتیجے میں بھی آدھا غم تو اس کا ختم ہو۔ آپ اس کی کچھ بھی نہ کر سکو، اس کے ساتھ ہمدردی تو کر سکتے ہو۔
بات تو اچھی کر سکتے. اخلاق کا جو کم سے کم ترین تقاضا ہے وہ تقاضا بات کا اچھا کر. آپ کر کچھ نہیں سکتے، اس کے حق میں دعا تو کر ہی سکتے. ممکن ہے تمہاری وہ دعا ہی لگے. اور یہ میں نے عرض کیا قرآن ایسا اللہ کا کلام ہے، یہ ڈوز اور ڈونٹس آپ کو بتاتا ہے. اب ڈونٹس کی طرف آ رہا ہے. وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ خَرَجُوا مِن دِيَارِهِمْ بَطْرًا وَرِئَاءَ النَّاسِ. ابھی جہل جب بدر سے نکلا تھا، بڑے ڈول باجے تھے اس کے ساتھ، مغنیاں عورتیں بھی تھیں، شرابوں کے مسکیزے اونٹنوں کے پلانوں کے ساتھ لدے ہوئے تھے، نیزے ان کے چمکتے آ رہے تھے جب سورج سے چمکتے تھے، تلواریں وہ لہراتے تھے، گانے گاتے آ رہے تھے. تو یہ جو اللہ کہتا ہے تم یہ نہ کرو، وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ خَرَجُوا مِن دِيَارِهِمْ، ان کی طرح نہ جو نکلے تھے بڑے شان کے ساتھ، بطرن وہ اتراتے ہوئے، وَرِئَاءَ النَّاسِ لوگوں کو دکھاتے ہوئے. ابھی جہل نے یہی کہا تھا ہم جائیں گے، حالانکہ ابھی سفیان کا اس کو پیغام مل گیا تھا کہ قافلہ جو ہے وہ نکل آیا ہے ان کی زد سے، 3 میل دور ہیں ہم اور ان کا لشکر جو ہے مسلمانوں کا. میں سمندر کے راستے پر، انہیں پتہ ہی نہیں ہے کہ میں کہاں جا رہا. اس لیے اب تم جو ہے لڑائی نہ لڑو، لڑائی کی کوئی ضرورت نہیں، واپس چلے جاؤ. ابھی جان نہیں، اب ہم واپس نہیں جائیں گے، ہم بدر کے چشموں پر جائیں گے، خیمہ زن ہوں گے، اونٹ ذبح کریں گے، شرابیں پئیں گے، ہم رقص و سرود کریں گے، ہماری دھاک بیٹھ جائے گی اور ہم وہاں رہ کر پھر واپس آئیں گے. یہ اس نے کہا. اس کو اور لوگوں نے بھی کہا تھا، عتبہ بن ربیعہ نے بھی کہا تھا، شیبہ نے بھی کہا تھا، ابو البختری نے بھی کہا تھا. وہ اس ضد پر تھا. تو اللہ کہتا ہے تم ایسے نہ کرو. صحابہ کی بار جب نکلے تھے اور جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان سے مشاورت کی تھی تو اس مشاورت میں انہوں نے اپنی اپنی رائے دی تھی، مگر اس رائے کے اندر بھی انہوں نے جو موتی پروئے تھے وہ آج تک اسلام کا اثاثہ ہے. مقداد بن اسود رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو بات کر رہے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جب مقداد زمین پر اپنی رائے دے رہا تھا اس وقت میں دیکھ رہا تھا اللہ نے عرش پر ملائکہ کو تیار رہنے کا حکم دے دیا تھا، نیچے مقداد کھڑا ہے اس کی مدد کے لیے، تم نے جانا. اس وقت اللہ کی طرف سے آسمانوں پر ملائکہ کو حکم ہو گیا تھا، مقداد کی تقریر نیچے تھی، اوپر سے ملائکہ جنگ کی تیاری کے لیے اترنے کو تیار ہو گئے. بات تو ہے، مشورہ تو یہ ہے، باتیں تو یہ ہے. سعد بن معاذ نے جو مشورہ دیا تھا، سبحان اللہ، کیا بات ہے اس کی. تو اس لیے مشورے جو ہیں وہ بھی بڑے صائب ہونے چاہیے، مختلف بھی ہو سکتے. حضرت ابو ایوب انصاری نے مشورہ دیا تھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نہیں سمجھتا ہمیں جنگ کے لیے جانا چاہیے. انہوں کا صاحب مشورہ، انہوں نے بھی یہ دیا تھا کہ جنگ ہمیں نہیں جانا چاہیے، جنگ واپس چلے جانا چاہیے. مشورہ جو ہو تو آپ جو بھی دیں مگر وہ بات صائب اور اچھی اور مدلل ہونی چاہیے. مگر جو مشورہ ان کی طرف سے آیا تھا اس مشورے پر اللہ نے کیا کیا کر دیا. کہتا ہے وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ خَرَجُوا مِن دِيَارِهِمْ، جو اپنے گھروں سے نکلے تھے اتراتے ہوئے، بطرًا وَرِئَاءَ النَّاسِ لوگوں کو دکھاتے ہوئے، وَيَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ اللہ کے راستے سے لوگوں کو ہٹاتے ہوئے. ہمیشہ یاد رکھو کبھی بھی بطر اور ریا یہ اللہ کو پسند نہیں ہے، یہ کبر کی کوشش ہے. کبر جو ہے یہ ایک ایسی صفت ہے جو اللہ نے صرف اپنے لیے مخصوص رکھی، کہتا ہے کوئی اور نہ کرے. حدیث سے مبارکہ کبر اللہ فرماتا ہے میری چادر ہے، جس نے میری مخلوق ہو کر کبر کیا اس نے میری چادر کو ہاتھ ڈالا، اس کا انجام جاننا. اس سے بچو. ابلیس ہمیشہ اسی طرف اپنی ذات کی خود نمائی، خود پسندی، جو میں کہتا ہوں وہ ہونا چاہیے.
رائے آپ جو بھی دے، مگر رائے کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ جو آپ کہہ رہے ہیں وہی ہوں، یہاں کی برات رائے دیں اور اس کے بعد فارغ، جو بھی فیصلہ ہوگا ٹھیک ہے، جو آپ کی ذمہ وار ہے وہ جانے، اس کا جو کام۔ رائے ہمیشہ دینی چاہیے، اچھی دینی ہے، اختلاف رائے کا ہو جانے میں بھی کوئی حرج نہیں، مگر اس کو اپنی ذات کی انا کبھی نہ بنائیں۔ یصدون عن سبیل اللہ، وہ راستے کے لوگوں کو روکنے کا سبب۔ آپ کی کوئی ایسی حرکت، کوئی ایسا کام، کوئی ایسا آپ کی چیز جس سے لوگوں کے اندر دین کے راستے میں رکاوٹ ہو، اس کی عظمت اور تقدس کی بجائے آپ کی انانیت کی بھیٹ چڑھ رہا ہو، یہ اللہ کو سخت ناپسند۔ اس کا انجام وہی ہوگا جو ابھی جال کا ہوا، جو فرعون کا ہوا تھا، نمرود کا، حامان کا۔ اور عام طور پر جو ہے ہمارے اندر یہ مرض ہوتا ہے، اللہ کے دین کی بات ہے، مسئلہ شریعت کا ہے، اس کو اپنی ذات کی انا کا ذریعہ بنا لینا اور اس کو کہنا نہیں یہی ہے جو ہم نے کہا ہے وہ ہے۔ اللہ بھی بڑا غیور ہے، اللہ بھی بڑا غیور ہے۔ حضرت اشرف علی تھانوی رحمہ اللہ نے فرمایا، ایک آدمی تھا، عالم تھا، مولوی، ہمارے محلے کا تھا، وہ مر گیا تو پتہ لگا جی اس کا تو حال ہی بڑا خراب ہے، حالانکہ عالم تھا، جانتے تھے وہ۔ تو انہوں نے فرمایا بھئی اس کو کیا بنا، پتہ نہیں کیا ہوا اس کے ساتھ۔ جب انہوں نے رابطہ کیا اور فرمایا بھئی کیا ہوا تیرے ساتھ، تو اس نے کہا میں ایک دفعہ ریوالی کے دن تھے، وہ جو ان کی دیوالی کے ریوالی کیا ہوتی ہے، اس میں وہ رنگ پھینکتے ہیں ہندو جو، کہتے ہیں وہاں ان دنوں تھا، میں گزر رہا تھا، ہماری گلی کے کنارے پر ایک مریل سا گدھا کھڑا ہوا تھا، ایسے میں جب اس کے پاس سے گزرا تو میں پان کھاتا جا رہا تھا، میں نے اس گدھے کو کہا آج تیرے اوپر کسی نے رنگ نہیں پھینکا، تیرے اوپر دیوالی کا کوئی جوبہ نہیں آیا، میں نے اپنی پیک جو ہے وہ اس کے اوپر پھینک دی، میں نے کہا یہ رنگ۔ جب موت آئی تو میرے اللہ نے کہا تو عالم تھا، تجھے حیا نہیں آئی، میری مخلوق کے اوپر تو نے کفریہ اور گندی مشرکانہ رسم جاری کی، کیا قصور تھا اس کا، کیوں تم نے اس کو مشرکانہ رنگ میں اس کے اوپر پھینکا، تجھے کبر آئے گی، تو دیوالی کا بڑا شوقین ہے۔ کہتے اس لیے جاننا غیور ہے، وہ بھی بڑا بہت غیور ہے۔ اللہ کے دین کے معاملے میں اگر تم انانیت اور نفسانیت کا شکار ہو تو تیری علمیت ساری وہ بانڈا اسی طرح پھوٹے گا جیسے ابلیس کا چوراہے میں پھوٹا، وہی ہوگا۔ کرو موجاں کٹو، وقت آ جائے گا، اللہ تمہارے ساتھ وہ اپنا دین کی عظمت اور تقدس کا حساب لے گا، بڑا لے گا، کوئی ایسی بات نہیں۔ ہمیشہ یہ بات یاد رکھو، وَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ، شیطان کی ٹیکنالوجی اور اس کی حکمت عملی یہی ہوتی ہے، وہ گناہ کو گناہ ہونے کا احساس نہیں دلاتا، یہی کمال ہے اس کو، وہ گناہ کو گناہ کا آپ کو احساس ہونے ہی نہیں دیتا کہ بھائی تم جو کر رہے ہو یہ گناہ، یہ غلط ہے، مزین کرتا۔ وَيُعِدُهُمْ وَيُمَنِّيهِمْ، وہ تمہیں بڑے بڑے تمنائیں دلاتا ہے، بڑے بڑے وعدے کرتا ہے۔ اسی طرح کہتا ہے کَمَثَلِ الشَّيْطَانِ إِذْ قَالَ لِلْإِنسَانِ اكْفُرْ، شیطان اللہ فرماتا، سورۃ حشر کی آیت ہے، وہ فرماتا ہے شیطان تمہیں پتا کیا کہتا ہے، نکفر کر، اس طرح کفر ہے، کوئی حرج نہیں، تیری واہ واہ ہو جائے گی، واہ واہ تو بڑے لانا شکست ہو جائے گی، تیری بڑی فتح ہو جائے گی۔ اور جب وہ کرتا ہے فلما کفر قال انی بریء منک انی اخاف اللہ رب العالمین، سورۃ حشر کی آیت ہے۔
پھر جب وہ کر لیتا ہے اس نے کہا میں تو گیا، میں ڈر جاتا ہوں، میں تو اللہ سے ڈر لگتا ہے بڑا۔ میں نے کہا نا جب وہ ابلیس جب میدان میں آیا جھنڈے لے کر پھر رہا تھا، اس کے لشکر بھی ایسا جنات کی بڑی فوج ساتھ آئی تھی، بڑا لے آیا تھا وہ۔ اسی پر تو ابی جہل بڑا خوش ہوا تھا۔ بعد میں جب یہ مکہ واپس گئے بچے کھچے تو روایات میں ہے کہ لوگوں نے سراقہ بن مالک مکے میں مل گیا، اس کو پکڑ لیا انہوں نے، قریش نے۔ انہوں نے کہا تو نے اس دن ہمیں مروایا تھا، تو نے ہمیں کہا تھا جی میں تمہارے ساتھ ہوں، تو اس دن پھر بھاگ گیا راستے سے۔ یہ پھر رہا تھا اس دن جو ہے حارث بن حشام جو تھا اس کا ہاتھ پکڑ کے یہ کفار کے لشکر میں گھومتا پھر رہا تھا۔ جب ادھر سے جبرائیل امین اپنا لشکر لے کر اترے تو اس وقت جو یہ بھاگا ہے وہاں سے سمندر میں جا گرا، اور اس نے عمر بن حارث بن حشام کو زور سے سینے میں مکہ مارا، وہ اپنا بھوکتا لگا آیا تھا نفس کہ تو نے مجھے مکہ مارا تھا۔ اس وقت تیرا دماغ خراب ہے، میں گیا ہی نہیں، میں نے تو تمہاری شکست کی خبر ہی یہیں سنی ہے تمہارے، میں تو گیا ہی نہیں، مجھے تو پتہ ہی کہ کیا ہوا، وہ کون تھا؟ انہوں نے کہا وہ تو تمہارا مساعد ابلیس ہوئے گا اور کہو۔ یہ اس طرح کرتا ہے، یہ قرآن بتا رہا ہے۔ آپ کو ڈی ٹریک کرنے میں وہ بڑی دور کی کوڑی لائے گا۔ آپ اپنی حکمت عملی سے، اپنی علمیت سے، اپنے علم سے، اپنے تدبر سے، اپنے فراست سے بالکل آپ اس کو شکست نہیں دے سکتے۔ اگر آپ کو شکست دینی ہے تو نور ربانی اور فیضان محمدی کا طوفان تیرے اندر موزن ہوگا، مشائخ الزام کی توجہ کی سٹ ہوگی، تو ابلیس کو پاش پاش کر کے رکھ دے۔ وَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ، تمہارے اعمال کو بڑا مزین کرتا ہے، بڑا خوشنما کرتا ہے، بڑے تمہیں تسلیاں دیتا۔ صوفیات میں جو تصوف میں جو حادثے ہوئے ان میں یہ حادثے بھی ہوئے کہ کسی نے کہہ دیا شیطان مجھے نہیں ہرا سکتا، یہ کی بار میں اس حد تک جو مضبوط ہوں، میرا شیطان کیا کر لے گا، اور اس کا نتیجہ یہی نکلا کہ ابلیس انہوں پٹ کے مر۔ وہ چاہتا یہی ہے کہ تم اس طرح کی باتیں کرو۔ اسی لیے میں کہتا ہوں ہمیشہ ہمیشہ دو باتیں یاد رکھو، جو بھی تمہیں سمجھ آئے، چاہے جو کچھ بھی ہو، تم سب سے پہلا اس کا ٹیسٹ یہ ہے اس کو شریعت اسلامیہ سنت خیر الانام کی کسوٹی پر کس دو۔ جو بھی تیرا کشف ہے، مشاہدہ ہے، کلام ہے، الہام ہے، جو بھی ہے، شریعت اسلامیہ کی کسوٹی پر کس دو اس کو۔ اگر اس کے مطابق نہیں ہے تو اس کو اٹھا کے تھوڑا مارو، ایسی تھی نہیں۔ اور اگر وہ شریعت اسلامیہ کے ہے تو اس کو دوسرا تمہارا کام یہ ہے کہ مشائخ الزام کے سامنے پیش کر۔ یہ مجھے سمجھ آیا، بتائیں کیا ہے۔ خود جو ہے وہ اپنا جج، خود اپنا پیر آپ نہیں بننا، میں کہا کر یہ نہیں بننا۔ ہمیشہ اس کا معیار یہ ہے کہ مشائخ الزام کے پیش کرو، ان کے حکم لو، ان کے آگے کھول کر رکھو۔ ہاں یہ ہو سکتا ہے آپ کو بعض اوقات سمجھنے میں اگر سہون کوئی آپ کو ہو جائے، اس پر دنیاوی ابتلا آ جائے گی، مگر تمہارا نقصان نہیں، کیونکہ تم نے اپنی طرف سے جو کچھ کیا ہے، جو تمہیں سمجھ آیا ہے، جو تمہیں فرمایا گیا ہے، اگر اس میں کوئی چیز رہ گئی ہے اور اخلاص بنیاد تھی تو اس میں دنیاوی تو ابتلا آ جائے گی کوئی نہ کوئی، اگر منازل یا مناسب پر فرق نہیں پڑا۔ اگر اس میں تمہارا اپنا نفسانیت کا ذرا سا بھی جو چھڑک ہوئی، پھر تمہارے لیے مصیبت ہے۔ پھر ابلیس اس دراڑ کو اور چوڑا کرے گا، پھر کہے گا اب موقع لگ گیا ہے، پھر وہ شروع ہو جائے کرتا کرتا کرتا۔ ہمیشہ جو ہے ابلیس کو شکست جب ہوتی ہے تو وہ اللہ کے پاک نام کے نور سے
اور فیضان محمدی سے اور وَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ وَقَالَ لَا غَالِبَ لَكُمُ الْيَوْمَ، آج کے دن تم پر کوئی غالب نہیں آ سکتا۔ وہ اس نے کہا تھا میں نے مسلمانوں کی فوج دیکھی ہے اور مٹھی بھر تو ہیں، میں کہا میں کتنے بندے تمہارے ساتھ لے آیا ہوں، دیکھا میرے پاس کتنا اور تم کتنے ہو، تمہارے پاس اسلحہ کتنا ہے، تمہارا کیا۔ اور پھر یہ دوسری تسلی ہے کہ پھر فرمایا وَلَا غَالِبَ وَقَالَ لَا غَالِبَ لَكُمُ الْيَوْمَ مِنَ النَّاسِ وَإِنِّي جَارٌ لَكُمْ، میں جو تمہارے ساتھ۔ بھائی اندازہ کرو جس کو شیطان کہہ رہا ہے میں تمہارے ساتھ ہوں اور وہ خوش ہو رہا ہے، یہ مطلب ہے نکا شیطان تو وہ بھی ہوا، اس نے لا حول ولا کیوں نہ پڑھی۔ جب اسے پتا بھائی شیطان کہہ رہا ہے میں تیرے ساتھ ہوں، تو اس کے ساتھ میں لکڑی پانے کی بجائے دا مطلب ہے وہ بھی اندر خانی شیطان۔ یہ ابلیس نے اس وقت جو بڑے بڑے قریش تھے ان سب کو ساتھ مل کر حارث بن ہشام کو، ابی جہل کو خود اس نے سامنے آ کر ہاتھ میں ہاتھ ڈال کر اس نے دیکھا، اور پھر فلما ترات الفئتان، جب تو ڈڑکے آلے لتھے نا، جیسے میں نے پہلے بھی بتایا تھا کہ ابھی جہل نے جب دیکھے نا یہ بندے بھئی تو تھوڑے سے تو ہیں، اس کو جب قرآن نے فرمایا کہ ہم نے ان کو قلیل کر کے دکھایا، تو ابھی جہل سے کسی نے پوچھا بھئی تیری نظر میں کتنے ہیں کہیں یہ جو سامنے کھڑے، اس نے کہا بس ایک اونٹ کی خوراک کے برابر ہیں۔ اس زمانے میں ایک اونٹ کے لیے 100 بندہ کہتے، 90 یا 100 بندہ، تو مجھے تو یہ ایک اونٹ کی خوراک کے برابر لگ رہے ہیں۔ اسی طرح اللہ نے مسلمانوں کو بھی وہ کام دکھا تاکہ یہ ثابت قدم رہے، خرق عادت کے طور پر نظر کے اوپر بھی اللہ تبارک و تعالی جو ہے وہ اپنا تصرف کر لیتا ہے۔ یہ بڑی سمجھنے کی بات ہے صوفیاء کے لیے، صاحب مشاہدہ لوگوں کے لیے، آپ کی نظر کے اوپر بھی خرق عادت ہو سکتا ہے، اللہ کی طرف سے کوئی ایسا تصرف ہو جاتا ہے کہ آپ کو وہ بات جو آپ سمجھ رہے ہیں وہ نہیں سمجھ آتی۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں میرے ساتھ جو آدمی کھڑا تھا وہ تو 1000 تھے، تو جب میں نے ان سے کہا کہ بھائی تیرے نزدیک کتنے ہوں گے یہ، تو وہ مجھے کہتا کہ مجھے لگتا ہے کہ 90 ہوں گے یہ، تو وہ فرماتے میں نے کہا نہیں 90 نہیں 100 تو ہوں گے، بس 1000 کو ہم 100 سمجھ رہے تھے اور وہ 313 کو ایک اونٹ کی خوراک سمجھ رہے تھے۔ یہ تصرفات ربانی ہیں آپ کی نظر پر کر کے، اور اس کا نتیجہ کیا ہوتا ہے، وہ کرنا وہ چاہتا ہے جو وہ چاہتا ہے۔ اس لیے بعض اوقات ایسے تصرفات ہو جاتے ہیں، یہ بڑی سمجھنے کی بات ہے۔ تصرفات نظر، تصورات سوچ، آپ کی جو ہے وہ اس پر تصرف ربانی آ جاتا، کیونکہ جو اللہ چاہتا ہے اسی کی طرف آپ کی سوچ ہو جاتی، یہ ایسا ممکن۔ تو اللہ کہتا ہے کہ یہ شیطان نے ان کو اس دن جو ہے بڑا کیا، فلما ترات الفئتان، جب وہاں اس نے دیکھا دونوں فوجوں کے سامنے، دونوں فوجیں ناکسا اللہ کے بے مڑا اور بھاگا، اس کے ساتھ جو ہشام بن حارث جو ہے وہ اس کے ساتھ وہ ہاتھ میں ہاتھ ڈال کے لشکر میں ٹہل قدمی کرتے پھر، جب اس نے دیکھا نا جبرائیل کو اترتے ہوئے، اس نے سینے مکہ مارا، وہ گرا جا کر خود بھاگ گیا اور اپنے لشکر کو بھی لے کے بھاگ گیا، سیدھا سمندر میں جا گرا۔ وہاں سے کپڑے اٹھا کر اللہ کو عرض کریں اللہ تو نے میرے سے وعدہ کیا تھا، تو نے تو کہا تھا میں قیامت تک زندہ رکھوں گا، وہ تو جبرائیل نے جو مجھے دیکھا ہے اس طرح تو میرا تو سارا کم ہو گیا۔ اللہ کو اس نے عرض کی تھی نا کہ مجھے تم یوم یبعثون تک جو ہے مجھے کرو معافی، تو اللہ تو نے تو مجھے قیامت تک زندگی دی تھی، یہ تو وہ آ گئے کہیں وہ میرے تک۔ حضرت ابن ربیعہ رضی اللہ عنہ بدری صحابی، بعد میں یہ
بوڑھے ہو گئے تھے، کمزور ہو گئے تھے۔ ان سے لوگوں نے پوچھا کہ بھائی چچا یہ بتاؤ بھائی اس دن بدر میں کیا ہوا تھا؟ اس نے کہا ایک تو میں بوڑھا ہو گیا ہوں اور دوسرا میری نظر کمزور ہو گئی، اگر میں اب بھی بدر میں جاؤں تو میں تمہیں وہ وادی دکھا سکتا ہوں جس وادی سے جبرائیل امین اپنی فوج لے کر آئے تھے۔ اس درویش عاجز نے بدر والے دن ان صاحبان کو دکھایا تھا، بھائی اے جبرائیل امین تو آیا نہیں، اے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ادھر سے تشریف لائے، ادھر سے بتاؤں کیسے آیا تھا۔ دو لشکر ہیں، ذرا ٹھیک طرح دیکھتے رہو۔ ایک جو ہے رائٹ کی طرف جو ہے میمنہ، میسرہ جس کو کہتے ہیں، میسرے میں جبرائیل امین تھے۔ میمنہ لیفٹ فلینکنگ فورس جو تھی اس میں میکائیل تھے۔ پیچھے جو ریزرو فورس تھی اس کو اسرافیل لا رہے تھے۔ جبرائیل امین جب اس گھاٹی سے اترے ہیں نا، وادی سے، انہوں نے گھوڑے تو لے ہیں، گھوڑے سے اتر کے نا اس کی لگام پکڑا ہے، اور جب اس وادی میں آپ کے ساتھ پیچھے ملائکہ بھی آئے ہیں تو اس وقت دھوڑ جو اڑی ہے نا، جبرائیل امین کا جو چہرہ مبارک ہے اس پر ہلکی ہلکی گرد کی تہ جمی ہوئی۔ یہ دین وہ ہے جس کے لیے جبرائیل امین کا چہرہ بھی گردان ہوا ہے، اتنا مقدس ہے یہ دین۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس وقت اللہ کے حضور جو آہوزاری کی ہے اس وقت عریش بدر میں حضرت ابو بکر صدیق فرماتے ہیں کہ میں آپ کی چادر مبارک اٹھا کر آپ کے کندھوں پر ڈالتا تھا، اور میں نے اخیر عرض کر دی بس کرو یا رسول اللہ، اللہ مان جائے گا۔ اس وقت آپ نے جب اپنے سر مبارک سجدے سے اٹھایا تو فرمایا جبرائیل یہ کھڑا ہے، ابو بکر وہ دیکھ کھڑا ہے۔ اس وقت جب آپ اٹھے ہیں، حضرت ابو بکر صدیق فرماتے ہیں جب آپ نے میدان کا چکر لگایا ہے، آپ نے چھڑی مبارک سے زمین پر ٹیک کر بتایا یہاں فلاں فن میں فلاں کافر کی لاش پڑی۔ ٹھیک جب ہم نے ان کی لاشیں اٹھائی ہیں، یہاں آپ نے فرمایا تھا چھڑی کے اسی نشان پر وہ کافر پڑے۔ مزہ آیا یہ مشاہدے دار، یہ ہے مشاہدے، اسی کی خوشہ چینی ہے جو صوفیاء کو عطا ہوتی ہے۔ حضرت رحمت اللہ علیہ سے کسی نے پوچھا ہے جی جڑے صوفی کے اندر یہ ہو جاتا ہے؟ حضرت نے فرمایا ہاں حلالی پترا نو وراثت ملنیاں حرامیاں نہیں ملتی۔ تو کیا پتہ بھائی کہ اتنا وراثت ہے تو اتنی بڑی ہے تو حلالیاں نو ملنی، حرامیاں کیا پتہ بھائی کہ وراثت۔ تو انبیاء کی وراثت تو صوفیاء کو ملی، تمہیں کیا پتہ کیا۔ رائٹ کی طرف جو ہے جبرائیل امین اپنے گھوڑے کو لائے، ہیزوم گھوڑے کا نام تھا، بڑا وہ اب تو عرشی مخلوق ہے، وہی ہو جائے ساڑھے آلے ٹٹو تر یہاں پھر جانے وہ کیا، گھوڑے بھی بڑے ہوئے۔ اور اسی طرح جو ہے وہ میکائیل لیفٹ کی طرف سے آئے ہیں مسلمانوں کے ساتھ، اور اسرافیل جو ہیں وہ ریزرو میں پیچھے درمیان میں کلب میں آئے ہیں۔ پہلی جو لڑائی لڑی ہے وہ جبرائیل امین نے شروع کی، ادھر سے حضرت اسرافیل نے شروع کی ہے، حضرت میکائیل نے شروع کیا۔ اسرافیل کو جبرائیل امین نے کہا جب ضرورت ہوگی تو، بڑا خوبصورت جنگی حکمت ہوگی، جیسے آج کل کی ٹیکٹس میں فوجیں لڑتی اس طرح آئے ہیں۔ اور یہ جو فورس تھی ان میں سے ایک فورس جو تھی جو قرآن نے فرمایا نا یثبت بہ الاقدام، کہ تم جو ہے میرے ان خدام محمد کو تم جو ہے وہ استقامت دلاؤ۔ تو یہ جو اسرافیل کے ساتھ آئے تھے وہ کیا تھے؟ وہ مسلمانوں کے ساتھ آ کر کے مجاہدین کے ساتھ ان کے ہم شکل بن کے ساتھ تھے، وہ آپ دیکھو ان کے ساتھ ہیں، اور ان کے ساتھ ہم کلام ہوتے تھے، اور وہ ان کو وہ کہہ رہے ہوتے تھے کہ اللہ تمہارے ساتھ ہے، یہ کافر ہیں، ڈٹ جاؤ، یہ تمہارا کیا کرے گا، اگر حملہ کرو ان پر تم جیت جاؤ گے، یہ ہار جائیں۔ اس سے وہ تکڑے ہو جاتے تھے۔ یہ یثبت بہ الاقدام جو اللہ نے فرمایا میں نے فرشتوں کا تم ان کو ذرا مضبوط کرو ان کے دلوں، تو فرشتے ان کے ساتھ مل کر ان کے ہم شکل مانوس بنا لیتے تھے،
یہ جو تھا یہ وہ اسرافیل کی فورس جو ریزرو فورس تھی وہ یہ کام کر صحابہ کہتے ہیں ہمارے ساتھ جو ہے وہ بات کرتے تھے، اسی لیے صحابہ نے دیکھا. اس لیے ابھی اسید رضی اللہ عنہ فرماتے ہوں میں بڈھا ہو گیا، میری نظر کمزور ہو گئی، ادھر میں تانوں اتنے دکھاواں آبے کتنے جبرائیل آئی، کتنے اسرافیل آئی، کتنے میکائیل آئی، کتنے ابلیس آئی، تینوں دے نال ہوئی. جبرائیل امین نے جب اترا ہے نا اسے دیکھا ابلیس ہے، اسی وقت اس کو فرمان ناکسا لا کے گیا. اس سے لے ہو سکے یہ تو میرے تے آیا تھا، اس کو پتا تھا نا بھائی یہ بندے کوٹ جانتا، اس لیے وہاں اس وقت وہ بھاگا. وقال انی بریء منکم انی اری ما لا ترون، اس نے کہا اب میں تم سے بری ہوں، میں بھاگ رہا ہوں. بھاگ گیا وہاں میدان چھوڑ. ہمیشہ کفر، جادو ٹونا ٹوٹکا، اس کے مقابلے میں نور ربانی اور فیضان محمدی کا جب اس پر کوڑا پڑتا ہے تو یہ سارے ختم ہو جاتے. اس لیے آپ اگر اللہ کے پاک نام کا ذکر مداومت کے ساتھ صبح شام کر رہے ہیں تو شیطان کبھی پرماننٹ آپ کے اوپر حملہ آور نہیں کر سکتا. شیطان ہمیشہ تنزل الشیاطین علی کل افاک نسیم. ویسے تو شیطان جن یہ ہر جگہ پھر رہے ہیں، ان کو تو کوئی نہیں، بندوں سے بھی زیادہ مخلوق ہے یہ، کم سے کم بھی ہو تو اندازہ 10 گنا یہ بندوں سے زیادہ. اور زمین پر ان کے ٹھکانے پہلے تھے، انسان کے آدم علیہ السلام سے پہلے موذی یہاں زمین پر تھے. یہ ہیں تو صحیح، پھرتے تو رہتے ہیں مگر یہ کر نہیں سکتے. وقتی طور پر یہ شیطان ہمیشہ کرے گا حملہ، وہ تو اس کو اللہ نے اجازت دے رکھی ہے. تو جب اس نے دیکھے وقال انی بریء منک انی اخاف انی اری ما لا ترون، اب جو میں دیکھ رہا ہوں تمہیں نہیں پتا. حارث بن ہشام نے اس دکی موکسی نے جو بھوکتا آیا تو نہ. یہی طریقہ ہے شیطان ہمیشہ. انی اخاف اللہ، مجھے اللہ سے ڈر لگتا ہے. یہاں بھی جھوٹ بول گیا، مجھے سمجھ آ رہی ہے شاید ان الفاظ. یعنی جو وہ کہہ رہا ہے مجھے اللہ سے ڈر لگتا ہے، وہ ڈر جو تھا وہ بزدلی کی وجہ سے تھا، کفر کا تھا، خشیت کا ڈر نہیں تھا. اگر اللہ سے ڈرتا تو پھر اللہ کے ساتھ اسی نافرمانی کرتا، وہ نہ کرتا. ڈر اس کے اندر تھا. اس لیے یہ جو کفر ڈرتا ہے یہ خشیت سے نہیں ڈرتا، یہ ڈنڈکے سے ڈرتا. اس لیے کفر کے ساتھ کبھی رعایت نہیں کرنی چاہیے. اس لیے فسق و فجور کے ساتھ بھی جہاں سختی کی ضرورت ہو وہاں سختی کریں. جہاں اصلاح کی ضرورت ہو وہاں آپ اچھا بات کریں، معقول کریں، ٹھنڈی کریں، سمجھانے کے کریں. اگر وہ آگے ابلیس بن جائے تو پھر وہ دال ڈنڈ کا. اور یہ جو ڈرتے ہیں نا، یہ ابلیس نے یہاں بھی جھوٹ بولا. خشیت جو ہے یہ اس کے ساتھ ایمان شرط ہے. مومن جو ہوگا وہ ڈرے گا اللہ کی پھٹکار سے، عذاب سے. اگر کوئی ضد پر کھڑا ہے اس کو جتنے مرضی آپ دینی دلائل دیں، اس کا مطلب ہے اس کے اندر ابلیس کی حکمرانی ہے پوری، اس میں کوئی شک نہیں. ابلیس اس پر سوار ہو چکا ہے پورا. اور ایسے بندے کے اوپر پھر اللہ انتقام لیتا ہے. واللہ شدید العقاب، بدلہ لیتا ہے. پھر ٹائم 12:40. اذ یقول المنافقون، اصل میں منافقوں کا نقشہ آپ کھینچ رہا ہے. دی تصویر کشی بھی ذرا نال ہو جائے. یہ کیا ہوتا؟ یہ کفر سے بھی برے، نام اللہ کا لیتے ہیں، ایمان کا دعویٰ بھی کرتے ہیں مگر اندر کھانے قطعی کافر ہو، کافروں سے بھی برے ہوتے.
اذ یقول المنافقون والذین فی قلوبہم مرض، یہ بہت بڑی خطرناک ترین فیٹل ڈیزیز ہے نفاق، یہ بڑی گندی بیماری۔ ان کا جو عذاب ہے جہنم میں سب سے اخیر جو عذاب ہوگا وہ منافقین کو ہوگا۔ حدیث مبارکہ میں ان کے لیے ہر منافق کا علیحدہ سے ایک قید خانہ ہے، جیسے یہ پھانسی والوں کو نہیں علیحدہ جیلوں میں قید خانہ، ہر کا علیحدہ ہوتا ہے، منافق کے لیے علیحدہ قید خانہ ہے۔ اور جو اس کی جیل کا دروازہ ہے، جب وہ منافق جہنم میں ڈال دیا جائے گا تو پھر اس کا جو نگران فرشتہ عذاب دینے والا ہے، چابی اس سے بھی لے لی جائے گی، پھر وہ فرشتے کو بھی ساری زندگی چابی نہیں ملے گی، کھول نہیں سکے گا، وہ اس پر عذاب ہی دے گا۔ وہ چیختا رہے گا بھائی دروازہ تو کھولو، وہ کہے گا میں چابی نہیں، میرے پاس کھلی نہیں۔ یہ بھی حدیث ہے۔ اتنا عذاب، نفاق کے مرض سے بچ جاؤ، بڑا گندہ مرض۔ والذین فی قلوبہم مرض غر ہؤلاء دینہم، یہ لوگ وہ پتہ کیا بکواس کرتے ہیں مومنین پر، مخلصین پر، صوفیاء پر۔ وہ کہتے ہیں یہ بڑے نیک بنتے ہیں جی، یہ بڑے دیندار بنتے ہیں جی، یہ تان، یہ بھی تان ہے، دینداری بھی تانا ہے، بڑے متقی بنتے ہیں جی، بڑے پیر صاحب بنتے ہیں جی، اس کا مطلب وہ منافق ہے۔ کسی کی دینی عظمت یا اس کی حیثیت یا اس کا مقام یا اس کا ورع تقویٰ یا اس کی نیکی پر حاسدانہ تبصرہ کرنا، یہ نفاق، یہ بہت بڑا مرض ہے۔ ابھی جہل نے یہ کہا تھا اس دن بدر والے دن کہ میں ان کو سمجھاتا ہوں ذرا بھی تھوڑی دیر میں کیا۔ وہ جب بھاگا نا ابلیس سراقہ بن مالک کے روپ میں تھا، جو جب بھاگا تو کافی سارے لوگ تھے جو اس کے ساتھ بظاہر انسانی شکل میں، وہ بھی بھاگ گئے، میدان خالی سا ہونے لگا۔ تو یہ ابھی جہل نے کہا تھا کہ یہ جو تھا نا یہ پہلے مسلمانوں سے ملا ہوا تھا، یہ دیکھا ہمارا تو دشمن تھا قبیلہ کا، یہ ملا ہوا تھا، ابلیس نے اس کو جاتے جاتے اس لائن پہ لگایا، یہ ملا ہوا تھا، یہ بھاگ گیا ہے، اور تم فکر نہ کرو، تم جو ہے بالکل ڈٹ جاؤ، اور ہم پوری طرح، یہ تھوڑے سے ہیں، چاند ایک ہی تو ہیں، بلکہ اس نے کہا کہ تم ان کو قتل نہ کرنا، ان کو پکڑتے جاؤ، جکڑتے جاؤ، ہم ان کا وہ نمونہ بنائیں گے، یہ یاد رکھیں گے، یہ اس نے کہا۔ اور یہ جو اتنے سے ہیں اور یہ کہتے ہیں ہم ابھی ان کے بڑے مسلمان تھے۔ دیکھو کسی کو اسلام کا تانا دینا حقارت کے ساتھ، حسد کے ساتھ، نفرت کے ساتھ، یہ قطعی منافقت، یہ روزمرہ روٹین میں یہ مشاہدہ ہے۔ جو بندہ آپ کے اوپر جو اس طرح کے تبصرے کر رہا ہے کا مطلب ہے وہ حاسد ہے، وہ بغض رکھتا ہے، وہ کینہ رکھتا ہے، وہ جو آپ کا دشمن ہے، اس کو یا آپ کی دینداری اچھا نہیں ہے۔ اور جس کے اندر ایمان ہوگا کسی دیندار کو دیکھ کر ویسے ہی اس سے محبت ہو جائے گی، اس کو دیکھتے ہی اس کے ساتھ ہمدردی ہو جائے گی، تکریم آ جائے گی دل میں، یہ اس کی نشانی ہوتی ہے۔ یہ والذین فی قلوبہم مرض، اس کو یہ مرض آ گئی ہے، دینداری کو پسند نہیں کرتا، مولوی فلانا یہ سنت ہے، یہ فلانا ہے، یہ دیکھو جی، یہ ہے جی، وہ ہے جی، اور انہوں نے شریعت یاد آ، مطلب پکا اللہ کے غضب کا شکار کا انجام بھیانک ہوگا۔ غرہ ہؤلاء دینہم، اس کو بڑا غرہ ہے اس بات کا، مغرور ہیں یہ، وہ تانے دیتا ہے جی، یہ بڑے جی، یہ ہیں جی، بڑے پیر صاحب تو، بڑے مولوی صاحب تو، بڑے حضرت بڑے جی، اور اس کو کوئی بات ملتی نہیں تو وہ بھائی یہ بکواس شروع کر دیتے۔ ہاں یا تو بات تو یہ ہے بھائی تم کہو بھائی شریعت اسلامیہ کی یہ مخالفت ہے، یہ خلاف ورزی ہے سنت خیر الانام کے، یہ غلط تم کر رہے ہو، چلو پھر تو بات ہوئی۔ اس کی نیکی کوئی بنیاد بنا کر اس پر بکواس بازی شروع کر دیتے۔ تو اللہ کہتا ہے جب ایسی صورت حال ہو، وَمَن يَتَوَکَّلْ عَلَى اللَّهِ، جو کوئی صرف اللہ پر بھروسہ، انہیں اللہ کے لیے یہ اپنایا ہے،
اللہ کے لیے ہی سارا کچھ کیا ہے، تو دعا یہی کرو اللہ تو جانتے جانن، ہم تو تیرے نام کے لیے کر رہے ہیں، ہمیں بس اخلاص پر قائم رکھ، ہماری جو ہے تم اصلاح فرما، ہمارے اندر اگر یہ مرض ہے تو اس سے نجات عطا فرما، اور اگر یہ نہیں ہے تو جن میں ہے یا ان کی اصلاح فرما یا ان کو خائب و خاسر فرما، انجام پہ پوچھا۔ اللہ کے دین کے لیے یہ ایک مصیبت بنے پھر رہے ہیں۔ اللہ کہتا ہے فَإِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ، بہت برا حالات ہے، بہت برا۔ اس کا انجام عجیب ہے۔ وَلَوْ تَرَىٰ إِذْ يَتَوَفَّى الَّذِينَ كَفَرُوا الْمَلَائِكَةُ يَضْرِبُونَ وُجُوهَهُمْ وَأَدْبَارَهُمْ۔ جو اپیرنس ہے نا ملک الموت کی، یہی بتا دیتی ہے کہ میرا انجام کیا ہونے والا ہے۔ جس طرح وہ آتا ہے اور جس طرح وہ ہم کلام ہوتا ہے، وہ آتے ہی پتہ کیا کرتا ہے بدکار بندے کا، وہ خبیث روح، یہ اس کا پہلا لفظ ہوتا ہے۔ بس یہی سمجھ آ جاتی ہے بھائی کہ اس کو اس نام سے پکار رہا، وہ خبیث روح چل گرم آگ کی طرف، گرم ہوا کی طرف، گرم پانی کی طرف، یہ کہتا ہے اس کو۔ اور اس وقت جو اس کی حالت ہوتی ہے نا بندے کی سکرات کے وقت، اور اس کے پیچھے جو لشکر آتے ہیں ان کے پاس آگ کے کوڑے ہوتے ہیں، جہنم کی آگ ہوتی ہے، اس کے بڑے بڑے وہ کوڑے نما چیز ہے، کوئی پتہ کیا ہوتا ہے، غرز ہوتے ہیں جہنم کی آگ میں تپے ہو سرخ، اللہ پناہ۔ یضربون وجوہہم وادبارہم، ان کے چہروں پر بھی مارتے ہیں اور پیٹھوں پر بھی مارتے ہیں۔ بدر میں جو فرشتے مارتے تھے اور وہ بھی اسی طرح مارتے تھے، سامنے جب آتے تھے کفار تو صحابہ تلواریں ان کے منہ پر مارتے تھے، یا پیچھے مڑتے تھے تو پھر جو ہے جبرائیل امین ان پر کوڑے برساتے تھے۔ ابی جہل کی جب لاش آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے لا کر ڈالی گئی نا، تو ایک صحابی نے عرض کیا یا رسول اللہ میں نے اس کی پیٹھ پر کانٹوں کے سے نشان دیکھے، یہ بھی حدیث مبارک، میں نے اس پہ ابی جہل کی لاش ان کی پیٹھ پر کانٹوں کے سے نشان دیکھے ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ فرشتوں کی ضربوں کے نشان ہیں۔ جہنم کا کوڑا جب پڑے گا تو پتہ نہیں پیٹھ کے اوپر کیا کیا نشان ڈالتا ہے۔ یہ انہی کے کوڑوں کے نشان تھے جو صحابہ تھے، وہ فرماتے جب قلیب بدر میں یہ مشرکین کو پکڑ کر پھینکا جا رہا تھا، وہ فرماتے ہمیں صاف دیکھ کر پتہ لگ جاتا تھا یہ ہمارا مارا ہوا ہے، یہ فرشتے کا مارا۔ ان کی گردنوں کے اوپر نشان تھے ہرے سے رنگ کا، سوجن جیسے نہیں ہوتے، وہ فرشتے کے کوڑوں کا نشان تھے، کیونکہ اللہ نے فرمایا اسی طرح تھا اضربوا فوق الاعناق، ان کی گردنوں کے اوپر، وہ ان کی گردنوں پہ کوڑے، قلیب بدر میں جو بات پڑے تھے نا ان کی گردنوں پہ ہرے سے رنگ کی، اتنا سجی ہوئی ہوتی ہے جیسے شکلیں بگڑی ہوئی، اور ان کو ابھی تک یہی ہو رہا۔ حضرت عبداللہ بن عمر کی روایت ہے، وہ فرماتے ہیں میں ایک دفعہ وہاں سے گزرا بدر کے میدان سے، تو میں نے دیکھا کہ میری جو ڈاچی تھی وہ بدک رہی تھی، بڑی ڈر رہی تھی، اور آگے مجھے دور سی نظر آ رہی تھی، میں گھبرا گیا، پتہ نہیں کیا ہو رہا ہے، یہ کوئی لڑ رہا ہے آپس میں۔ جب میں اور آگے گیا تو مجھے سمجھ آ گئی، وہ سارا مشاہدہ ہو گیا، ابھی جہل کا عذاب ہوتے ہوئے میں نے دیکھا۔ حضرت عبداللہ بن عمر فرماتے دور تھی اور اس پر فرشتے اس کو مار رہے تھے، اس کی پیٹھوں پر اور اس کے منہوں پر، حالت بگڑی ہوئی تھی، کیونکہ ارواح جو ہوتی ہیں نا وہ جو دنیا میں جس کو ملی ہوئی ہوں ان کو وہ پہچانتے ہیں، برزخ میں انہیں پتہ ہوتا ہے۔ کہتے جب مجھے دیکھا نا اس نے، ابھی مجھے کہا عشق یا عبداللہ، اللہ پانی دے، تو جو فرشتے اس کے عذاب پر مسلط تھے وہ کہہ رہے تھے لا تسقِ، اب تم پانی نہ دے، عذاب دینا۔ تو انہیں عرض کیا رسول اللہ میں نے یہ منظر دیکھا تھا، آپ نے فرمایا تم نے ٹھیک دیکھا، یہ ابھی جہل کو عذاب ہو رہا۔
تو اللہ کہتا ہے جب ان کو یہ موت کے وقت جب فرشتے ان کی جانیں قبض کرتے ہیں، یضربون وجوہہم وادبارہم، مارنا شروع کر دیتے ہیں اس وقت ان کے، مگر چونکہ اس وقت وہ برزخ کی طرف جا رہا ہوتا ہے، اس کا رخ ادھر ہوتا ہے، دنیا سے تو کٹا ہوتا ہے، اس لیے اس کی آہو پکار یا چیخو پکار یہ جو مشاہدات والے دیکھ لیتے، عام بندے کو نہیں، اس کی حالت دیکھنے سے پتہ لگ جاتا ہے کہ اس کی حالت کیا ہے۔ اللہ بچائے، اللہ پناہ۔ کئیوں کی حالت ایسی ہوتی ہے جب ملک الموت آتا ہے تو اس کو عذاب کے طور پر پہلے اس کا ایمان سلب کرتا ہے، جب ایمان سلب کرتا ہے تو اس کا رنگ کالا پڑ جاتا ہے، بندہ پہچانا ہی نہیں جاتا، اور پھر اس کے بعد اس کی روح کھینچتا ہے، اور روح جو ہے نا وہ متفرق ہو جاتی ہے، جسم کے اندر ایسے ایسے بھاگتی ہے جیسے، وہ پھر اس کو حدیث شریف ہے ایسے کھینچتے ہیں جیسے گیلی روئی سے سلاخ کو کھینچتے ہیں۔ روئی جب گیلی ہو جائے پھر اس کے اندر سے اگر آپ کانٹا یا سلاخ کھینچے تو کتنی مشکل سے روئی جو ہے وہ بھی ساری تتر بتر سی ہو جاتی، اس کو آتے ہی مخاطب کرے وہ خبیث روح۔ اللہ پناہ۔ وَلَوْ تَرَىٰ إِذِ الظَّالِمُونَ باسطوا أيديهم وأخرجوا أنفسكم۔ اللہ پناہ۔ تو اللہ کہتا ہے پھر وہ فرشتے وذوقوا عذاب الحریق، چکھ اب مزہ اس کا، دنیا میں تو بھی بڑا معتبر بنا پھر رہا تھا، ذوق انک انت العزیز الکریم، ابھی جال کے بارے میں اب چکھ مزہ ذرا، تو بڑا صاحب حیثیت اور بڑی شے بنا پھر رہا تھا۔ اللہ اس عذابوں سے بچائے۔ اب اللہ اپنا فیصلہ فرمائے، ذالک بما قدمت ایدیکم، یہ اس لیے کہ انہوں نے اپنے لیے بھیجا، یہی کچھ ہے، بما قدمت ایدیکم، اپنے ہاتھوں سے انہوں نے یہ زندگی اپنے لیے یہ ترتیب دی اس میں، وَأَنَّ اللَّهَ لَيْسَ بِظَلَّامٍ لِلْعَبِيدِ، اللہ تو کسی پر ظلم نہیں کرتا، اس پر بھی حدیث سے مبارکہ ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کا اعلان ہے میں نے ظلم اپنے اوپر حرام کر رکھا ہے، یہ اللہ کا فرمان، میں نے ظلم اپنے اوپر حرام کر رکھا ہے، اس لیے میں نے تم پر بھی حرام کر رکھا ہے، مجھے بھی جو چیز پسند نہیں تم بھی نہ کرو، یہ بھی حدیث ہے۔ کسی پر ظلم جو ہے نا یہ بہت بڑا، بہت، اور کسی کو آج اللہ کے لیے معاف کر دینا اس میں بڑا عظیم ہے، ورنہ اللہ جو ہے کسی ظالم کے بعد وہ کفر کو برداشت کرتا رہتا ہے، ظلم کو نہیں کرتا۔ کتنا عرصہ جو ہے نمرود، اور 400 سال اس کی زندگی تھی، نمرود 400 سال وہ زندہ رہا، وہ کرتا رہتا ہے، مگر جب اس نے ظلم کی انتہا کر دی پھر اللہ نے مچھر سے اس کو کوڑے مار مار کے، کھلے مرا مرا کے اس کو مار، کتنی عبرتناک فرعون کی کتنی عبرتناک، اس جہان میں وہ جہاں پڑا ہوا ہے وہاں بھی صبح شام جہنم کی طرف اس کو لے جایا جاتا ہے، قرآن میں موجود ہے، صبح اور شام جہنم کے سامنے لائے جاتے ہیں، آل فرعون بھی، اور جتنے وہ جو بحیرہ کلزم میں جو غرق ہوئے وہ سارے جہنم کے آگے دن رات جاتے، اس وقت وہ جھنڈے اٹھا واہ 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 آوے آوے تھے آوے آوے، کفر اور فسق اور یہ سارا جو گند اور غلاظت کافرانہ نظام کے پرے چند ٹکوں کے لیے اللہ کے دین کی بجائے تم کافرانہ نظام کے حواری بنتے پھر رہے، جب یہ جائیں گے تو ساتھ تم بھی ادھر ہی جاؤ گے۔ اللہ کہتا ہے وَأَنَّ اللَّهَ لَيْسَ بِظَلَّامٍ لِلْعَبِيدِ، اللہ بندوں پر ظلم نہیں کرتا، یہ خود اپنے لیے ہی کرتے، اللہ نہیں کرتا، اس کی شان کے لائق نہیں۔ اللہ بھولتا نہیں ہے، قرآن کریم کی آیت ہے نا سورۃ مریم کی، وَمَا كَانَ رَبُّكَ نَسِيًّا، اللہ بھولتا نہیں ہے،
امام شافعی رحمہ اللہ نے ارشاد فرمایا یہ مظلوم کے لیے بہت بڑی آسرا مرہم ہے، یہ آیت مظلوم کے لیے۔ حشر کے دن جب کھڑا ہوگا تو اللہ کہتا ہے وہ بھولتا نہیں ہے کسی نے کیا کیا تھا، عین تکڑی توڑ دے گا۔ میرے بھائی، یہ اللہ کا پاک اور مقدس کلام ہے، اس کا پیغام ہے، یہ زندگی کا نظام ہے، اور اللہ نے اسی کو سامنے رکھ کر ہی ہمارا فیصلہ کرنا ہے، اور اللہ کو یہی پسند ہے۔ اس نے اعلان کر رکھا ان الدین عند اللہ الاسلام، میرے نزدیک اگر کوئی نظام حیات ہو سکتا ہے تو وہ اسلام، اور اس کے علاوہ کوئی چوائس نہیں ہے، کوئی اور راستہ نہیں ہے اللہ سے عذاب سے بچنے کا، سوائے اس کو دل و جان سے، دل کی گہرائیوں سے اس کو اپنے سینے میں، اسلام اور سنت خیر الانام کو آپ اپنے سینے میں جگہ دیں اور سب کچھ نکاؤ۔ وہ کہتا ہے وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن، اگر کسی نے دین اسلام کے علاوہ کچھ بھی اپنایا تو میں نے قبول نہیں کرنا، میرا فیصلہ ہے، بات کرنا۔ وہ اپنا کلام چھوڑ کر ارسطو کے نظام کو پسند کرے گا، وہ بابے کی جمہوریت پسند کرے گا اپنا سب کچھ چھوڑ کر، وہ ایسا نہیں کرے گا۔ وہ پسند کرے گا جس کا پاسبان ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ تھا، جس کے تحت حضرت عمر ابن خطاب نے فارس اور روم کی سلطنتوں کے پرخچے اڑائے۔ یہ وہ خدام محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں جنہوں نے فارس اور روم اور ترکیہ اور بربر اور حبشی اور قبطی قوموں کے، انہوں نے مشرق سے مغرب تک اللہ کے دین کی عظمت کا جھنڈا بلند کیا۔ یہ وہ طبقہ ہے، ان کے نظاموں کو چھوڑ کر تو ادھر پلانا بابے پلانا پر یہ تیرے بابے کی ایسی کی تیسی، وہ کون ہوتا ہے شریعت اسلامیہ کے مقابلے میں؟ اس کی کیا حیثیت؟ اللہ کو صرف پسند ہے اس کائنات میں کسی مسلمان کے لیے تو وہ صرف وہ ہے جو اللہ نے نازل فرمایا ہے اور جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان حق ترجمان سے آیا ہے، اور جو خلافت راشدہ علی منہاج النبوت کے پاسبان ہستیوں نے کر کے دکھایا، بس اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے، وہ سارا کفر اور فسق۔ اسلام وہ ہے جو یہ ہے۔ اللہ کریم ہمیں توفیق عمل عطا فرمائے، ہماری خطاؤں سے درگزر فرمائے، اسلام اور خلافت راشدہ کے پاکیزہ اور مقدس نظام، اس کی پاسبانی کے لیے ہمارے سینوں کو وہ کشادہ فرمائے، ہماری سوچوں کو وہ اسلام اور قرآن کے تابع لائے، ہماری روزمرہ کی زندگی میں سنت خیر الانام کی مہک اور روشنی عطا فرمائے، اور ہماری خطاؤں سے درگزر فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار وادخلنا الجنۃ مع الابرار یا عزیز یا غفار۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب۔ ربنا إنك جامع الناس ليوم لا ريب فيه الله لا يخلف الميعاد۔ ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما۔ اللہ خیر حافظا وهو أرحم الراحمين۔ إن الحكم إلا لله عليه توكلت وعليه فليتوكل المتوكلون۔ إني عذت بربي وربكم من كل متكبر لا يؤمن بيوم الحساب۔ اللهم اغلب دين محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم۔ اللهم اغلب دين محمد رسول الله
اللہم اغلق دین صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین آمین برحمتک یا